دوستو دی بلیک ہول میں خوش آمدید. آج جس موضوع کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے روزمرہ طبی مسائل اور ہمارا رویہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے اور جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ سے بھی ہے اور وہاں پر فیوڈل رویے بھی ہیں, ٹرائبل ویلیوز بھی ہیں. پھر خود ہم اپنی جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک شدید انحطاط کے مرحلے میں ہے. لہٰذا عوامی سطح پر جو اگنورنس کے معاملات ہیں, پھر اوپر جو کمرشلزم کی ایک خاص سطح ہے اس نے جو رویے پیدا کیے ہوئے ہیں, یہ ساری صورتحال جو مل کے ہمارے جو طبی معاملات ہیں اس کو پیچیدہ تر کر رہے ہیں. ہم اپنے جو طبی معاملات ہیں ان کو ہمارے ماہر ڈاکٹر جناب ڈاکٹر اعجاز احمد ملک صاحب ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور چیزوں کو ہم یوں پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں پیشنٹ, میڈیسن, ڈاکٹر, مارکیٹ, ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اگر ہم ان حدوں سے اور باہر نکلنے کی کوشش کریں کہ اس میں پولیٹکس ہے, ہمارا کلچر ہے, وہ کیسے چیزوں کو آگے پروسیڈ کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز احمد ملک صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 30-40 سال سے 20 years after post graduation اسپیشلائزیشن کے, اور اس سے پہلے اگر ملا لیا جائے تو 15 اور شامل کر لیں. ہاں نہیں, تقریباً 35 سال آپ کی پریکٹس کے ہیں, اور یہ پریکٹس سرکاری اداروں میں بھی ہے اور پرائیویٹ بھی ہے, اور بڑے شہروں جیسے اسلام آباد, راولپنڈی میں بھی ہے, اور آپ کے رورل ایریاز میں بھی ہے. تو یہ آپ کا ایک ورسٹائل ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس تمام عرصے میں اپنے اس سارے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس قسم کے مسائل ہیں, کیونکہ آپ ڈاکٹر کی حیثیت سے ان سارے چیزوں کو ایک ڈیٹا کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو شہری معاملات ہیں, کچھ مسائل ہمارے اربن سطح پر ہیں جس دونوں کا آپ کو ایکسپیرینس ہے, پھر اس کے ساتھ ہماری کوئی نیشنل رویے بھی ہیں اور نیشنل کوئی اسپیشل کوئی ہماری ڈیزیز بھی ہیں, اور پھر ہمارے ہاں مارکیٹ جو ہے چاہے اس کا تعلق میڈیسن سے ہے یا میڈیکل کی جو اورینٹیشن ہے اس کے ساتھ ہے. پھر کچھ چیزیں ہمیں انٹرنیشنل سطح پر بھی ڈیل ہوئی ہیں, جیسے کرونا والے معاملات بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. آپ بتائیے اس حوالے سے کیسا ہے آپ کا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ. ایکچولی جب اگر اب موضوع کو دیکھیں تو رویوں کی جب ہم بات کریں تو اب اس میں اگر اس پہ ڈیلیمٹ کرنا ہو کہ بھئی ہم نے بات کہاں تک کرنی ہے اور کہاں تک نہیں کرنی, تو وہ یہ کہیں گے جی کہ اکنامک اور جو سوشل حالات ہیں وہ تو جیسے ہیں ٹھیک ہے, ان کی موجودگی میں جیسے رویے ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے اگر ہم رویوں پہ بات کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رویوں کی جو ڈٹرمیننٹ ہے سب سے بڑا وہ کلاس ہے, یعنی افورڈیبلٹی لوگوں کی. اب غریب آدمی کا ہیلتھ کے بارے میں اور نقطہ نظر ہوگا, امیر آدمی جو ویل ایجوکیٹڈ ہے, امیر ہے, اس کا اور نقطہ نظر ہوگا, اس کا اور رویہ ہوگا. تو جو اگر آپ سمجھیں کہ بھی ان ٹوٹو کیا رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو افورڈیبلٹی نہیں ہے ہیلتھ کی, مطلب ہے ہمارے سرکاری اسپتال میں جائیں تو سرکاری اسپتال میں بھی جو لوگ آتے تھے جب ان کو کوئی صحیح معنوں میں کوئی بامانی علاج چاہیے, مثلاً اگر ویل ریپلیسمنٹ کروانی ہے تو وہ نہیں کروا سکتے تھے. اور میرے سامنے جب یہاں میں نے کارڈیالوجی میں کام کیا ہے تو پتہ نہیں کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں
وہ ایک ویلو کی ڈیزیز ہوتی ہے مائٹرل سٹینوسس, ایک ویلو جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے, تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک سطح آتی ہے کہ وہ ان آپریبل ہو جاتا ہے, یعنی اس وقت آپریٹ کر بھی دیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کی سٹیج پہ جا کے پھر وہ ہمارے سامنے ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے بنیادی بات یہی ہے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہاں سے سارے پرابلمس جو ہیں وہ سپرنگ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو رویہ ہو گیا جس کا تعلق کلاس کے ساتھ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے لہٰذا ان کو بیماریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو چیلنجز سامنے آتے ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں لہٰذا وہ صحت والے معاملات جو ہیں ان کے ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, پھر ایک یہ ہے, پھر ایک جو سطح ہے وہ دیہات اور شہر کے پیشنٹ کی بھی ہے, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ میرے خیال میں دیہات اور جو اس میں وہی اسٹیٹس ہی آ جاتا ہے, افورڈیبلٹی اور جو ان کا اکنامک اسٹیٹس. مطلب ہے وہاں بھی جو اب ویل آف لوگ ہیں وہ ایک دن ہمیں دکھاتے ہیں تو دوسرے دن وہ شفا انٹرنیشنل سے دکھا کے تو ہمیں جا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ رات کو میں ادھر رہا ہوں. اور وہ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ ادھر ہی رہتے ہیں, وہ بلکہ ہمیں بھی آ کے دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو میں تو اس طرح کی میری ایکسپیرینس ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک وہیں منڈی باؤدین کے پاس آگے ایک ایریا ہے قادر آباد, تو وہاں ہم نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا. تو ہم نے اپنی طرف سے ان کی ہم بڑی فیور کر رہے تھے جو کیمپ میں آئے نا دوائی لینے, تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہ 2 دن کی دوائی دے رہے ہیں, تو اگر تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کوئی نزلہ زکام ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مسئلہ باقی رہتا ہے تو آپ پھر وہاں منڈی باؤدین آ جائیے گا, تو یہ ہمارا ایڈریس ہے, تو آپ کا جتنا ہو سکا ہم لیبارٹری یا ٹریٹمنٹ اور اس میں ہم فری کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم منڈی باؤدین آئیں کیسے. اچھا, ان کی اتنی افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے کوئی تقریباً 20-25 کلومیٹر دور وہ وہاں آ کے وہ کر سکتے. یعنی غربت کا یہ حال ہے. جی عالم. تو اچھا, تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ مثلا شہری سطح پر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کا اور ہماری جو میڈیسن کی کمپنیاں ہیں اور میڈیسن سے متعلقہ جو تاجر ہے ان کا ایک خاص رویہ ہے اور ان کی پاکٹس ہیں بڑی. مثلا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ سید پور روڈ بنا پڑا ہے, کچھ مخصوص جگہ ہیں, مخصوص جو ہاسپٹلز ہیں, کلینک کے ایریاز ہیں اسپیشل. تو یہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی کیا مخصوص کوئی رویے ہیں؟ دیکھیں جو اب پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں میرے خیال میں 70% جو پرائیویٹ سیکٹر کیٹر کر رہا ہے. اب اس میں ڈیفینیٹلی وہ پھر جو لیول ہوگا پیشنٹ کا اس کے مطابق, اب دیکھیں شفا انٹرنیشنل بھی ہے, ڈاکٹرز ہاسپٹل بھی ہے, پھر اسے نیچے چلے آئیں, پھر سید پور روڈ ہے, پھر اس کے بعد آگے محلوں کے اندر کلینکس ہیں, ٹھیک ہے, پھر مزید نیچے چلے جائیں تو وہ انڈر میٹرک فیل نرسنگ سپاہی وہ پریکٹس کر رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب سید پور روڈ پہ بھی جو میڈیکل سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پھر وہی بندہ آ سکتا ہے نا جو کہ اس کو پے کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک دن کی اگر ایڈمیشن ہوگی تو کم از کم 3-4 ہزار 5 ہزار تو ہوگی, اور اگر ساتھ دوائیاں وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ شامل کر لیں تو اس کے 10,000 روپے ایک دن میں کھل جائیں گے. تو پھر کتنے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس قسم کی ڈیزیزز ہیں جو میجر ہیں, جو زیادہ کیسز آتے ہیں, یا ہمارے لوگ جو دیہات میں اور شہر میں کن کن بیماریوں میں کی شکایات زیادہ ہیں؟ ہاں جی, ہمارے ایکچولی بنیادی جو مسئلہ ہے نا جس لیول کی اب ہماری سوسائٹی ہے اس میں ہمارا مسئلہ ہے ہائیجین, یعنی اور اس کا تعلق ہے پھر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ساتھ, کہ جس طرح اب ویسٹ نے ہائیجین صفائی اس کو اچیو کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ صفائی کی وجہ سے جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں یعنی جو جراثیم سے پھیلتی ہیں وہ انہوں نے تقریباً ماسٹر کر لی ہیں. تو اب ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیز ہے, ٹوبرکلوسس, ٹائیفائڈ, ملیریا,
ٹھیک ہے، یہ گرمیوں میں ہیضہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہمارے یہ مسائل ہیں. پھر اب اس کے بعد پھر یہ جو کویکری کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی سی HIV ایڈس. اب یہ لڑکانہ میں پچھلے دنوں آپ سے سنا ہوگا کہ اتنی تیزی سے وہ پھیلا ہے HIV. تو میجرلی انفیکشنز ہیں. جی بالکل. اچھا، ان انفیکشنز میں کس ایج کے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ اس میں ہر ایج کے. ہر ایج کے. ہاں، دیکھیں بچوں میں وائرل نمونیا تو وائرل انفیکشن تو چلیں ہو سکتا ہے اتنی ہائیجین کے ساتھ اس کا اتنا ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن جو بیکٹیریل نمونیا ہے اب وہ بچوں وہاں پہ وائرل انفیکشن ہوگی مثلاً کامن کولڈ اور اس طرح کی، تو وہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے کیونکہ سپر ایڈڈ پھر بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کا تعلق صفائی سے ہے. تو وائرل انفیکشن جو ہے وہ اپنا کورس لیتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اس کی ویکسینیشنز ہیں اویلیبل، فلو کی ویکسینیشن لگا دی اس طرح، تو اس میں پھر ریٹ اور بھی کم ہو جاتا ہے. تو لیکن اب ہمارے یہاں ویکسینیشن بھی کیونکہ مہنگی ہے تو بہت زیادہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وائرل انفیکشنز بھی زیادہ ہوں گی. پھر اوپر سے کیونکہ صفائی نہیں ہے تو وائرل انفیکشن جو ہیں وہ پھر بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جائیں گی. تو وہ بیکٹیریل نمونیا بچوں میں، لڑکوں میں، یعنی یہ جو ایڈولیسنٹ ایج ہوتی ہے، پھر اس طرح بڑوں میں نمونیا بہت کامن ہے، ٹائیفائڈ بہت کامن ہے، ملیریا بہت کامن ہے. اچھا، یہ جو ہائیجینک صورتحال ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت صحت مند ماحول میں نہیں رہتے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیور کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو میں نے کہا نا جو ہم نے صحت مند ماحول دینا ہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا کام ہے کہ مثلاً جو سیوریج سسٹم کو کیسے ہم نے کرنا ہے، پھر واٹر سپلائی، پھر ڈرینیج اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہ اس میں عام بندے کا ذاتی سطح پہ اس کا اتنا رول نہیں ہے. اس میں بھی پھر وہی ہوگا کہ مثلاً جو افورڈنگ ہے وہ اسلام آباد یا اس طرح بیریا ٹاؤن یا DHA کے جو علاقے ہیں ان میں جا کے رہیں گے تو وہاں نسبتاً حالات بہتر ہیں، اور جو نان افورڈنگ ہوں گے وہ پھر محلوں میں اور اس طرح سلمس میں جا کے نالیوں کے ارد گرد رہیں گے تو انہیں انفیکشن زیادہ ہوں گی. اچھا. مطلب اس میں یہ جو عام جو ہمارا جس طرح کی ڈیزیزز ہیں انفیکشنز، اس میں عام آدمی ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ہے پبلک ڈومین کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ صفائی ستھرائی، سیوریج، واٹر سپلائی، ڈرینیج، ان کے جو سسٹم ہیں ان کو ٹھیک کرے. تو اس میں ایک کوئی انفرادی جو رویہ ہے ایک پڑھے لکھے انسان کا، ایک مہذب انسان کا، ایک سوک سینس جو ہے، کیا وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی اس میں؟ ہاں، اس میں پھر دیکھیں وہ اس میں بھی آپ کا رویہ بھی، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ رویہ کس طرح بنتا ہے. مثلاً رویہ اس طرح بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی اپنی جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو کاگنیزنس ہوتی ہے کہ بھئی میں کس جگہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس کا فیوچر کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ میں کیا کچھ اچیو کر سکتا ہوں. یہاں سے یہ آپ کا رویہ بناتا ہے. تو اب ایک غریب آدمی جس کو بڑی مشکل سے روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اس کو اپنے بارے میں کتنی کاگنیزنس ہوگی، وہ کتنا اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوگا کہ بھئی میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں، اور فیوچر کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ کل بہتر ہو جانا ہے، یا اگر میں یہ کام کر لوں تو نسبتاً حالات بہتر ہو جائیں گے. تو الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ آپ رویے بھی جو ہیں وہ سوشل کلاس سے بنتے ہیں. رائٹ. اب آخر میں ہم اسی پہ آ جائیں گے. میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب رویوں پہ ہم بات کریں گے تو ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جی ہم نے یہ سوشل کلاس، پالیٹکس اور اکنامکس اس کو نہیں ٹچ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کیسا ہونا چاہیے آدمی کو، اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کے لیے اس کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. پھر رویوں پہ ایکچولی جب ڈسکس کریں گے تو وہ ادھر آ جائے گی بات. گویا ہم ایک ایسے جبر میں ہیں وہ جو ہمارے کلچر کا اور ہمارے ماحول کی دین ہے، کہ جس میں اکنامکس جو ہے اور پولیٹکس جو ہے یہ مل کے جو سسٹم کو جو شکل دے رہی ہے، اور اس شکل کے نتیجے میں
جو ہیں ہم زیادہ امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. اس کا پڑ رہا ہے. بالکل. لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم نصاب کی سطح پر، سوشل میڈیا کی سطح پر، یا جو اور ذرائع ہیں سوشل سطح پر، اگر ہم لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ کامیابی ہو نہیں سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ نے اس کو کیسے؟ ہاں جی، انہوں نے تو دیکھیں، انہوں نے تو اسٹڈی کی ہے کہ ایون ان کے ماحول کے اندر جن کا سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ کم ہے، ان میں بھی انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں کہ بھئی ان کا جو نقطہ نظر ہے ہیلتھ کے بارے میں اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو پاپولیشن کا دوسرا کوئی ایک اسٹیٹم ہے اس پہ بھی انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو پھر ان کے پاس کم از کم گورنمنٹ کی سطح پہ یا کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی سطح پہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اور اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ پھر اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے انٹرونشن کرتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ای ہیلتھ ہے کہ بھئی جو بندہ ہے اس کو وہ ڈاکٹر کے ساتھ اور مختلف جو ہیلتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ اور باقی انٹرنیٹ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہو. تو اب ظاہر ہے جو جس کے پاس یہ سہولتیں ہوں گی تو وہ ای ہیلتھ کے ساتھ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوور سوشو اکنامکس اسٹیٹمز ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ای ہیلتھ مثلاً کتنے لوگوں نے اپنا لی ہے. تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوور سوشو اکنامک سٹیٹس میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ای ہیلتھ کو بہت کم اپنایا ہے، اور جو اچھے ایلیٹ کلاسز اور ایلیٹ علاقوں میں رہتے ہیں اور امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے ای ہیلتھ کو زیادہ اپنایا ہے. رائٹ. تو اب ظاہر ہے ای ہیلتھ کو اگر آپ اپنا لیں گے، یعنی ای ہیلتھ کا مطلب ہے الیکٹرانک انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ، تو ظاہر ہے انہیں یعنی جو ہیلتھ کے بینیفٹس انہیں آلریڈی مل رہے تھے انہیں اور زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا. یعنی ان کے ہاں بھی جو جن کا سوشو اکنامک سٹیٹس لوور تھا ان کے ہاں بھی جو نئی چیزیں ہیں وہ زیادہ وہ استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن انہوں نے وہ پھر طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سوشو اکنامک سٹیٹس تو چینج کرنا ایک دور کی بات ہے، تو کم از کم ہم موجودہ حالات کے اندر کس طرح انٹروین کریں کہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہو جائے. رائٹ. تو اس طرح کی وہ اسٹڈیز جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں. رائٹ. تو ہمارے ہاں تو اس طرح پھر کوئی نہیں ہے. اب جو وہ میں نے قادر آباد کی جو وہ ان بندوں کی مثال لی، اب ہمارے ہاں کہاں کام ہو رہا ہے کہ اس جو طبقہ ہے اس کو کیٹر کیا جائے. کوئی نہیں کام ہو رہا. آخر کار ہم یہی کہیں گے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ افورڈنگ ہے، تو وہ ہیلتھ کے بارے میں جو اپنے رویے ہیں ان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. جو ہماری جو ڈسکشن ادروائز پھر وہ ڈسکشن اس کا ڈومین ہی بدل جاتا ہے. وہ پھر سماجی، سیاسی، معاشی وہاں چلا جاتا ہے. اس میں پھر اس کی اتنی نہیں ہے. کسی لیول پہ ہو سکتا ہے کسی جگہ مثلا کوئی یونیورسٹی ہے اپنے قریب، کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے مثلا جھگیاں ہیں یا ان میں کوئی اسٹڈی شاید کوئی کر رہا ہو، لیکن آئسولیٹڈ بہت کم، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. رائٹ. یہ ہے. تو الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے کہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کون سے ایسے رویے ہیں جو ہیلدی ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. تو اس پہ پھر ہم بات پھر کر لیتے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو افورڈ کرنے والا ہے. ظاہر آپ اسپیشلسٹ. ہاں جی، اس میں مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک جو بندہ وہاں قادر آباد سے نکل کے یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس اتنے پیسے ڈیفینیٹلی ہیں اور وہ یہ سوچ کے آیا ہے کہ میں نے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، تو اس کی فیس اور یہ سارا مطلب ہے وہ ایک حد تک افورڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک محدود طبقہ جو آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آتا ہے وہ اب ان کے جو رویے ہیں وہ بہتر ہیں اور وہ آپ کی جو ہدایات ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی صحت کو، اپنے جو مخصوص انوائرمنٹ ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو کیا یہ ایسا ہاں جی، اس میں بھی جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں
وہ زیادہ اوپن ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ ہم ان کو کوئی اگر انٹرونشن بتائیں. تو مثلاً ایکسرسائز ہے. تو اب ایکسرسائز جو دیہات کے اندر سے آتے ہیں جو یعنی ان پڑھ ہیں, نسبتاً نیم خواندہ ہیں, لیکن پیسے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں. اب ان کو ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں. اب ایک نیم خواندہ ایریا میں سے ایک نیم خواندہ خاتون آ جاتی ہے جو کہ ان پڑھ ہے یا 1 2 3 4 کلاسیں پڑھی ہوئی ہے, تو اس کو ہم بتاتے رہیں ایکسرسائز, تو وہ کوئی نہیں اثر ہوتا اس کا. مطلب ہے 4 4 5 5 سال سے اب کچھ پیشنٹس میرے پاس آ رہے ہیں, زیادہ بھی آ رہے ہیں, تو ان کو میں پہلے دن سے مثلا ایکسرسائز بتائی ہے. مثلا ایک بڑی کامن کمپلینٹ ہے یہ پٹھوں کی درد, ٹھیک ہے, یونیورسل ہے تقریباً 30 35 سال کی عمر کے بعد تو بہت زیادہ ہے, اس سے پہلے بھی. تو اب اس کو ہم جتنی مرضی دوائی دیتے رہیں اس نے نہیں ٹھیک ہونا. درد کی دوائی لیں گے ٹھیک ہو جائے گا, وہ آج کل میتھیکوبال کا انجیکشن ہے وہ سب کو پتہ ہے, تو وہ لگوا لیتے ہیں, تو اس سے بھی ایک دن فرق پڑے گا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک اس نے ایکسرسائز سے ہونا ہے. لیکن وہ اب 10 سال سے میرے پاس آ رہی ہے, لیکن اس نے یہ ایکسرسائز والی انٹرونشن نہیں کی. یعنی ان کے لیے کوئی یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان کے روزمرہ زندگی کے رویوں میں شامل نہیں ہے, اور اس کا شعور نہیں ہے. اس کا شعور نہیں ہے. اور اس کا بھی ہے کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب تسی کہندے ہو کہ اسی جائیے واک تے باہر نکلیے, تو لوگ کہندے ہیں دیکھو یہ عورت کدھر جا رہی, اچھا روز پتہ نہیں اتھوں کدھر جاندی ہے نکل کے. اچھا یہ بھی بیہیویئر کا مسئلہ ہے, سوشل بیہیویئر. بالکل. اچھا اور کہتے ہیں جی کل میں جڑی تسی ایکسرسائز دسی ہے اس طرح میں کہتے ہیں تو میرے پوترے میرے تے ہسدے سن. اچھا یعنی اب جو میں آپ کی بات سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو ہماری ماڈرن میڈیسن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ, اور ہمارا جو ایک ریجڈ جو سوشو کنڈیشنز ہیں, جو ماحول ہے, ان کے درمیان مطابقت نہیں ہے. ان کے بعد بالکل کوئی مطابقت نہیں ہے. وہ جمود کی ایک اس سطح پہ پڑے ہوئے ہیں کہ میری بچپن میں ایک عادت تھی کہ میں کسی ایک جگہ ایک چیز رکھ دیتا تھا, اور میں پھر بعد میں کہتا تھا کہ اگر میں مثلا 10 دن کے بعد آ کے دیکھتا ہوں تو اگر وہ وہیں پڑی ہے تو اس سے مجھے ایک ملتا تھا کہ بھئی یعنی اس جگہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, یہ چیز ان 10 دنوں میں بھی یہیں پڑی رہی ہے. تو یہی والی سچویشن ہے کہ اب وہ میں اپنے گاؤں گیا تو ایک روڈ ہے, تو میں اس سے گزرا, تو میں 50 سال کے بعد گیا تھا, تو میں اس پہ گزرا, میں نے کہا کہ ایگزیکٹ اسی طرح 50 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہ روڈ کی جو ایک جنرل ایک ڈیمینار ہے, اس کا جو ایک جنرل امپریشن ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. وہ کھڈے ٹوٹے پڑے سارے ادھر سارا, وہ مطلب یہ ہے کہ چینج کا پیس اتنا سلو ہے کہ آپ مطلب ہے وہ تبدیلی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. اب وہ جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو افورڈ کر کے میرے پاس آ بھی جاتے ہیں, ان کا بھی جو مین ٹائم ہے وہ کویکس کے پاس جا کے گزرتا ہے. مثلا وہ مجھ سے ایک کنسلٹیشن تو لے جائیں گے, لیکن اب اگلی مثلا میں نے انہیں 1 ہفتے کے بعد بلایا ہے, وہ 1 ہفتہ جو بیچ میں وہ کیسے گزاریں گے؟ ہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب مثلا ایک دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ آ جاتا ہے. اب میں نے ایک کیا ہے کہ مثلا میں نے اپنا الیکٹرانک سسٹم بنایا ہے, اس میں وہ ان کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ آپ دوائی پابندی سے لیں اور اس طرح, اور پھر یہ ہے کہ ان کے اگلے جو وزٹ کا ڈیٹ ہے اس سے 2 دن پہلے ان کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ 2 دن کے بعد آپ نے آنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی واٹس ایپ میرا ان کے پاس ہے, تو وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہیں ان کو پھر وہ وہاں کویکس کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ کویکس اس طرح ہیں کہ مثلا جو میڈیکل سینٹرز ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ اور RHCs جو ہیں, ان کے اندر جو مثلا چپڑاسی کام کر رہا ہے, یا جو ڈسپینسر کام کر رہا ہے, یا جو ویکسینیٹر کام کر رہا ہے, اس نے باہر اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. تو اس کے پاس سے جا کے وہ کہیں گے جی ڈاکٹر صاحب کو دوائی لئی سی لیکن جو درد ٹھیک نہیں ہویا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دوائی تسی جاری رکھو, پر میں تمہیں ٹیکہ لا دینا درد کا. اچھا بس وہ درد کا ٹیکہ لگوا لے گا.
اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مثلا ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے ایک تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں, پھر حکیم الگ ہے, پھر ہومیوپیتھک الگ ہے, پھر اور اس طرح کی وہ سارے کویکس میں آ جاتے ہیں نا. مطلب ہومیوپیتھک کی ڈگری لے کے تو وہ پریکٹس یہ ہماری ایلوپیتھک والی کر رہے ہیں. انہوں نے سارے ٹیکے رکھے ہوئے ہیں, شربت ہمارے والی جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو 2-4 ہو سکتا ہے رکھی ہوئی ہوں لیگل کوریج کے لیے کہ بھی اگر چھاپا پڑ گیا تو پھر ہم بتائیں گے کہ جی ہم تو وہ والی پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بلکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر لکھنے کے پھر قابل ہو جاتے ہیں. ہومیوپیتھک کا میٹرک پاس کر کے آپ فیس جمع کرا دیں کسی میڈیکل کالج میں, ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں, تو وہاں آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 3-4 سال کے بعد آپ کو وہ ڈگری دے دیں گے تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. تو اس کے بعد آپ آ کے باہر لکھ دیں ڈاکٹر شاہ زیب یا جو بھی, اور نیچے آپ پریکٹس جو مرضی کریں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب اگر آپ کی سطح کا جو ڈاکٹر ہے اس کا جو میجر پیشنٹ ہے یا میجر کنسلٹیشن لینے والا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کا تعلق شہر سے میں بڑا ہے اور دیہات میں اس کا جو سائز ہے وہ کافی چھوٹا ہے, تو اگر ہم شہر کی سطح پر بات کریں تو شہر کا جو پڑھا لکھا ایک آپ کا پیشنٹ ہے اس کے رویے کیسے ہیں؟ ہاں جی, اس میں پھر وہی ویریبلٹی ہے پرسنل. ایکچولی پھر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ اس میں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس میں پھر ہم سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ ادھر اس میں ہم ڈاکٹرز کے انٹرویوز اور وہ پھر تقریباً کام ہوتا بھی رہتا ہے. اخباروں کے اس طرح کے ضمیمے ہوتے ہیں, سنڈے یا فرائیڈے کو ایک پورا ہیلتھ کا وہ بیچ میں آتا ہے. وہ جنگ میں تو بلکہ وہ سیمینار پورا کرواتے ہیں, پھر وہ سیمینار کے پورے آتے ہیں, وہ پرٹیکولر منٹس آتے ہیں اخبار میں پورے. پھر اس کے بعد تو ان کے رویوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. مثلاً اب ہیمرنگ کریں کہ بھئی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے دل کی تکلیف کے لیے, شوگر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, ٹھیک ہے, دوائی پابندی سے لینی چاہیے. اور جو ہی کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اب یعنی سمپٹم ٹو نیڈل, پہلے یہ تھا کہ جو جس طرح مثلاً ہارٹ اٹیک ہے اس میں یہ تھا کہ بھئی جب آپ کو چیسٹ پین ہوا ہے اور آپ کتنے جلدی پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنیز جو خون پتلا کرنے والا, وہ لگا دیں تو وہ جو کورونری آرٹری ہے وہ بلاک ہوئی ہوتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے. اب اس میں یہ سارا چیز اویئرنیس پہ آ جاتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو انوالو کر کے, آپ پرنٹ میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو انوالو کر کے لوگوں کو یہ چیز اویئر کر دیں کہ اگر آپ کو چیسٹ پین ہوتا ہے تو آپ جتنے جلدی ہسپتال میں پہنچ جائیں گے اتنے جلدی آپ کے اس سے ایک تو مرنے کے چانسز کم ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں آنے والی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کم ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اس ہارٹ اٹیک کی جو ہمارے یہاں ہے تو انہوں نے اس کے بعد سٹروک, فالج, اس کے بارے میں انہوں نے اویئرنیس کریٹ کیا ہے کہ سمپٹم ٹو نیڈل کہ آپ کا ٹائم کتنا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری ایسی انٹرونشنز کی ہیں کہ وہ پھر ظاہر ہے ان کے پاس تو ایمبولینس کا سسٹم اور وہ سارا موجود ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی کہ اگر ہمیں سٹروک ہونا شروع ہو گیا کہ مثلاً ایک ہاتھ ہمارا کام کرنا چھوڑ گیا ہے یا منہ ایک طرف ڈھلک گیا ہے, تو وہ ساری چیزیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ والی سمٹمز آپ کو آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سٹروک ہونے والا ہے, فالج کا اٹیک آپ کو ہو گیا. تو اب جتنے جلدی آپ اسپتال پہنچیں گے تو وہ سی ٹی اسکین کر کے کہ اگر وہ انٹرنل ہیمریج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی جو نالی ہے وہ بلاک ہو گئی ہے. تو وہی والا جو انجیکشن جو ہم ہارٹ اٹیک میں دیتے ہیں خون پتلا کرنے والا, وہ اس کو کلاٹ کو ڈیزالو کر دے گا, تو وہ جتنے جلدی لگ جائے گا تو آپ کے سٹروک کے تقریباً کمپلیٹلی ٹھیک ہو جانے کے چانسز ہیں. کہ آپ کو وہ برین کا جو حصہ ہے وہ 3 گھنٹے میں ڈیڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس دوران اگر آپ اس کی بلڈ سپلائی بحال کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سالویج کر دیا, تو وہ از ایز گڈ ایز جائے گا فالج کے ساتھ اور وہ گھنٹے کے بعد ہاتھ ہلا رہا ہوگا. اچھا اچھا. تو اب یہ والی جو ہے اس میں یہ آدھی چیز آتی ہے کہ ہم نے جو رویے لوگوں کے چینج کس طرح کرنے ہیں, اس میں پھر ایجوکیشن ہے, اس میں پھر میس میڈیا کا اور ان چیزوں کا رول ہے. تو کیا کوئی رول شہری سطح پر
ہاں شہری سطح پہ تو یہ مستقل جاری بھی ہے. مثلاً یہ ہے کہ لوگ زیادہ انٹرنیٹ کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں, پھر اس کے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں, اخبار لوگوں نے لگوائے ہوئے ہیں, گھر میں آتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے ان کی طرف میسیجز کی جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو وہ ان کے رویے اس کی بنیاد پہ چینج ہوتے نظر آتے ہیں لوگوں میں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے شہری سطح پر جو لوگ ہیں ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں اور چیزوں کو جلدی رسپونڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, صحت کے حوالے سے ایک کانشیسنیس موجود ہے. جی. لیکن شہری سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً فوڈ کا جو کمرشلزم آیا ہے کہ جتنے کیفیز کھلے ہیں, جتنی ایک کمرشل فوڈ آئی ہے یا وغیرہ وغیرہ, اور چکن کا اور آئل کا جو استعمال ہے, مسالوں کا جو استعمال ہے, اور زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر کھانے کا ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے. کم از کم میں یہ اسلام آباد میں تو دیکھتا ہوں کہ محض آج سے 10 سال پہلے اتنا کچھ نہیں تھا جتنا اب اویلیبل ہے. بالکل. اور لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارک بھی بنائے گئے, واکنگ جو ہے کیا کہ ٹریکس بنائے گئے, لوگ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں واک کر کے 1.5 گھنٹے میں. ہاں صبح صبح نکلیں تو کافی لوگ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شہری سطح پر جو کس قسم کے مسائل آپ دیکھتے ہیں, کس قسم کا پیشنٹ آتا ہے, کس قسم کی شکایات کے ساتھ آتا ہے؟ اب اس میں انفیکشنز کے علاوہ جو ہیں وہ پھر جوائنٹ پینز ہیں جو کہ ایج کے ساتھ ہوتے ہیں, آسٹیو آرتھرائٹس اس کو کہتے ہیں. یہ عموماً کس اس میں یہ مطلب ٹیکنیکلی تو 40 کے بعد ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ 60+ 70+ لوگوں میں پھر یہ ہوتے ہیں جوائنٹ پینز. اب اس میں ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو انٹرونشن پراپر کرنا چاہتے ہیں تو وی وڈ لائک کہ ان کے جو مسلز کی ایکسرسائزز ان کو بتائی جائیں تاکہ وہ, کیونکہ اور کوئی انٹرونشن کام نہیں کرتی. تو اب اس میں افیکٹونیس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ کر دیں, جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپناتے جائیں گے اتنے اس میں یعنی لیکونی تو رہتی ہے, اس میں جو امپرومنٹ کی گنجائش تو مستقل ہے, کیونکہ مطلب ایک خاص پرسنٹیج ہی پیشنٹس کی جو ہے, چاہے وہ کسی بھی ماحول میں ہوں, کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں, اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہی جو بہترین رویہ رکھتی ہوگی, تو کام کرنے کی گنجائش مستقل ہے. تو وہ ظاہر ہے آپ کلینک میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اب اس طرح کے جو پروگرام ہیں, اب ڈیفینیٹلی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ میسیج ان کو جائے گا, پھر اس کے بعد ٹی وی ہے, پھر مذاکرے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہیں ان سے وہ ان تک جا رہے ہیں. لیکن یہ اس کی امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے. اب مثلا میں آپ کو ہائپر ٹینشن بتاتا ہوں, بلڈ پریشر. امریکہ میں 50% لوگ جو بلڈ پریشر جن کو ہے ان میں سے 50% لوگ ڈائگنوزڈ ہیں امریکہ میں, اور ان 50% میں سے 50% جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے 50% جو ہیں وہ ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. تو پریکٹیکلی وہاں بھی جو بلڈ پریشر ہے جو کہ اب نان انفیکشس ڈیزیز ہے, وہاں بھی کو 5-6% پراپر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. مطلب اس میں جو امپرومنٹ کی گنجائش اتنی ہے. اب وہاں وہ مستقل لگے رہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن کا ٹریٹمنٹ لیں, اس کو کہتے ہیں اٹس اے سائلنٹ کلر, ٹھیک ہے, لیکن 50% کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں بھی اتنی لیکونیز ہیں کہ 50% لوگوں کو وہ ڈائگنوز ہی نہیں کر پا رہے. تو اس میں تو بہت گنجائش ہے. رائٹ. ایک آپ نے جوائنٹ کا بتایا, بلڈ پریشر کا بتایا, اور ڈائبٹیز. اب ڈائبٹیز جو ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ 3رے نمبر پہ ہے دنیا میں, یعنی ارسپیکٹو آف پاپولیشن 3رے نمبر پہ. یعنی پاکستان میں دنیا میں اگر وہ پھر پر اے پرٹیکولر مثلا پر 100,000 یا پر 10,000 کریں تو وہ یعنی پاکستان میں دنیا میں 3رے نمبر پہ ہیں, یعنی بلکہ آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ ہے. کیوں کہ پاپولیشن, اب چائنا کی پاپولیشن کتنی ہے, انڈیا کی پاپولیشن کتنی ہے, امریکہ کی پاپولیشن کتنی ہے, ان سب سے ہر ایک ملک سے پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز ہیں ڈائبٹیز کے.
اب یہ اس کی مطلب وجہ پتہ نہیں کیا ہے. بہت سے معاملات پہ غور ہوا ہے کہ بھئی اتنی انپریسیڈنٹڈ جو یہ ڈائبٹیز کا جو پریولنس ہے وہ کیوں ہے. مطلب آج سے کوئی تقریباً 15-16 سال پہلے پاکستان 7ویں نمبر پہ تھا, اب 30ویں نمبر پہ ہے, اور 2030 میں پہلے نمبر پہ ہوگا پوری دنیا. اچھا یہ ایکسپیکٹڈ ہے. جی. اچھا یہ بتائیے, یہ 3 میجر آپ نے ایک اربن ڈیزیز بتائی ہیں, ان میں آپ نے جوائنٹ بتایا, آپ نے بلڈ پریشر بتایا اور ڈائبٹیز بتایا. ڈائبٹیز کیا ان تینوں میں کوئی ریلیشن ہے آپس میں؟ مثلاً اب نہیں, ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا تو ریلیشن شپ اس طرح بن سکتا ہے کہ جس طرح مثلاً وزن ہے, ویٹ, اوبیسٹی. اب اگر اوبیسٹی کسی بندے کو ہے تو اس کا چانس ہے کہ وہ ڈائبٹیز میں بھی مبتلا ہو جائے گا اور ایک موقع پہ آ کے ہائپر ٹینشن میں بھی مبتلا ہو جائے گا, اور پھر وہ جوائنٹ پینز میں بھی مبتلا ہو جائے گا وزن کی وجہ سے. تو اس طرح ریلیشن شپ اس کا بن سکتا ہے. اور آپ میجرلی کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشنز میں, اس کے ماحول میں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں یا ان کے رویوں میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو یہ 3 بیماریاں جو میجرلی ہمارے سامنے ہاں ہمارے ایک تو یہ آپ نے بتایا نا کہ وہ انڈسکریشن ہے کھانوں میں. مثلاً یہ ہے کہ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. مثلاً جو اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, اوور ویٹ, ایون دیہات میں بھی اب خواتین آتی ہیں کہ میرے خیال میں 10-20% جو آئیڈیل ویٹ پہ ہوتی ہیں یا آئیڈیل ویٹ کے قریب, زیادہ تر اوور ویٹ ہیں. اچھا, زیادہ تر اوور ویٹ ہیں, اور وہ اب ان کو کہا جائے کہ جی یہ جو وزن ہوتا ہے یہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کھانے تو میں کون ہوں. سیدھی بات ہے. تو اس کا تو رویہ آپ نہیں چینج کر سکتے. جس بندے کو یہ کاگنیزنس ہوگی کہ بھئی میرا جو وزن ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے, تو وہ تب کھانا کم کرے گا. تو شہروں میں پھر یہ چانس ہے کہ بھئی لوگوں کو پتہ ہو کہ, اور پھر ظاہر ہے ان کو آپ کہیں گے تو وہ وزن کم کرنے کے, پھر اس کے بعد وہ وزن کم کرنے کی کلینکس ہیں, پھر جم ہیں, پھر اس میں وہ جائیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ عموماً یہ والے تینوں مسائل کس ایج میں شروع ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کب آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں یہ 40+ سے جو ہیں وہ زیادہ تر یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب جوں پھر ٹائم گزرے گا, اب 60+ میں میرے خیال میں 50% لوگ ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں. 50%؟ ہاں جی. اس میں ظاہر ہے وہ ڈائگنوز پھر کم ہوتے ہیں. پھر اس کے جوں ایج بڑھتی جائے گی, ڈائبٹیز کا, ہائپر ٹینشن کا, جوائنٹ پینز کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھتا جائے گا. رائٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ اپنی ایج کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے نا, WHO نے جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے وہ ہے ایک کمپلیٹ سینس آف ویل بینگ, نہیں اس کے ہے کمپلیٹ فزیکل سوشل, کمپلیٹ فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز. جو ہیلتھ کی WHO کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, یعنی جسمانی, ذہنی اور معاشرتی ویل بینگ. رائٹ. ویل بینگ ہو, یعنی ہو سکتا مطلب ہمارے یہاں اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ پھر اس میں آتا ہے کہ بھئی کسی سوسائٹی میں کتنی ہیپینس کا کیا ریشو ہے. ہیپی سوسائٹیز جو ہیں وہ, اور یہ انفرادی رویے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انفرادی رویے پہ تو ڈیفینیٹلی کرتا ہے. وہ جس طرح مثلاً جو برٹن رسل کی بک ہے کانکویسٹ آف ہیپینس, اب ایکچولی وہ پرسنل جو آپ کی ہیں ان کے لیے اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ بھئی اس میں جو سوشو اکنامک ڈفرینسز ہیں اور ان کے پہ میں بات نہیں کروں گا. میں ایک آدمی جو کہ سمجھنے والا, سوچنے والا, پڑھنے والا, لکھنے والا ہے, اس کو میں بتاؤں گا کہ بھئی آپ کی زندگی میں کام کی کیا اہمیت ہے, آپ کی زندگی میں لیئر کی کیا اہمیت ہے, آپ کی زندگی میں فیملی کی کیا اہمیت ہے. تو وہ ایک, یعنی آپ سمجھیں کہ اگر جو موٹیویشنل یہ جو آج کل ایک ہے اس میں جو بیسٹ بک ہے کہ جو ایک فلاسفر نے لکھی ہوئی ہے, یعنی وہ تھوڑا سا اپنے سطح سے نیچے آ کے انہوں نے یہ اس کے لیے لکھی ہے. تو وہ اب یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. ہمارے اپنے دوستوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ فیملی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے, تو کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈپریشن کا یا ان میں اور ان کی فیملی میں ڈپریشن کا انسیڈنس جو ہے وہ
ہمیں زیادہ نظر آئے گا اگر ہم کوئی اسٹڈی کریں تو. ورنہ تو پھر اینیکڈوٹل ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ ادھر اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو اس میں سے بھی کئی دفعہ نتیجہ بندہ نکال لیتا ہے, لیکن جو پراپر نتیجہ نکلتا ہے وہ تو اسٹڈی سے نکلتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی جو اب مثلا روزگار ہے, اب جو باروزگار لوگ ہیں ان کے اندر ڈپریشن کا کم انسیڈنس ہے اور جو بے روزگاروں میں زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ورک کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم جو اس کا جو اکنامک آسپیکٹ کو الگ بھی کر دیں, یعنی وہ مصروف رہے گا, ٹھیک ہے, مصروف رہے گا تو جو بروڈنگ جو ہے وہ کم کرے گا تو ڈپریشن کے چانسز کم ہیں. پھر گیم, ٹھیک ہے, اب اس میں پھر ہم دیکھیں گے ظاہر ہے ایک جو غریب طبقے کا بندہ ہے اس کو لیئر کہاں ملے گا, وہ تو اوور ٹائم کرے گا کام, تو وہ اس اوور ٹائم کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہوگی, تو وہ ایکسٹرا ورک کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیک آف لیئر سے ہو رہی ہے. اچھا, اس میں کیا مرد اور عورت کے بھی ڈفرینسز ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی, وہ اب اس میں جس طرح اب دیہات میں ہے, اب خواتین گھر سے باہر کم نکلتی ہیں, تو ان کو وہ یہ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بھئی میں جب باہر نکلوں گی تو لوگ مجھے کہیں گے یہ کدھر جا رہی ہے, روزانہ کدھر جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مردوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں اور وہاں بھی مردوں میں یعنی اوبیسٹی کا انسیڈنس کم ہے, مرد کم موٹے نظر آتے ہیں, زیادہ عورتیں موٹی نظر آتی ہیں. اور مردوں اگر وہ نظر آتے بھی ہیں تو ان کے کوئی انٹرونشن جو آپ کرتے ہیں اس کے زیادہ چانسز ہیں کامیاب ہونے کے, لیکن عورتوں میں کم ہے. اور شہری سطح پر؟ شہری سطح پہ بھی میرے خیال میں یہ اسی طرح ہے, اس کی مطلب ریشو کم ہوگی, لیکن میرے خیال میں یہی والی بات ہے کہ ہمارے یہاں شہروں میں بھی خواتین کم باہر نکلتی ہیں, یعنی جو ورکنگ نہیں ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں وہ عموماً اس کا شکار, یا ایسے گھرانے جو زیادہ ریجڈ ہیں اور وہ خواتین کو باہر نکلنا پسند نہیں کرتے, بالکل, اور کیپ رکھتے ہیں. بالکل. اب مثلاً یہ جو پردہ ہے اس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے کیونکہ وہ سن کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اب شہری علاقے میں ہی جو فیملیز جو ہیں وہ اپنی خواتین کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ بلا جھجک باہر آئیں جائیں, تو ان میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ایک ریجڈ فیملی ہے جس کی عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں اور باہر بھی نکلتی ہیں تو وہ کالا برقع پہن کے نکلتی ہیں, تو ان میں باہر جا کے بھی انہیں سن ایکسپوجر نہیں ہے. تو مطلب ان چیزوں کا تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے, کیونکہ عموماً آپ نے جو بتائی ہے ایج جو ڈاکٹر کے پاس جن کا انٹریکشن بڑھتا ہے ریزنیبل, وہ عموماً نوجوان اس میں شامل نہیں, کم ہوتے ہیں, وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے یا جو چیلنجز ہے وہ عموماً 40 کے بعد جی بالکل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شہری سطح پر یا شہر سے باہر کی جو آبادیاں ہیں وہاں پر جو 40 کے بعد جو صحت کے معاملات ہیں اس میں کیا ڈپریشن بھی شامل ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹڈی پچھلے دنوں آئی اور جس میں بتایا گیا کہ شہری سطح پر ڈپریشن بہت ایک خوفناک صورت اختیار کر چکا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیا یہ ڈائگنوز ہوتا ہے, آپ کے پاس آتے ہیں, اس حوالے سے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ہاں جی, ڈپریشن بہت پریولنٹ ہے. مگر آپ یوں سمجھیں کہ 30% جو پاپولیشن ہے وہ کسی وقت لائف میں ڈپریشن میں سے گزر, یعنی ڈپریشن ایز اے ڈیزیز, ایک ہوتا ہے ڈپریسڈ موڈ, وہ کسی وقت کسی بندے پہ بھی آ سکتا ہے. تو ڈپریشن کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ مسلسل 2 ہفتے ڈپریسڈ موڈ میں رہیں تو دین اٹ از ڈائگنوزڈ ایز ڈپریشن. ورنہ کئی دفعہ بندہ 24 گھنٹے 2 دن بندہ ڈپریسڈ, جس کو کہتے ہیں بلوز, ڈپریسڈ موڈ میں چلا جاتا ہے, تو لیکن وہ ڈیزیز نہیں ہے. تو جو ڈیزیز بنتی ہے وہ کم از کم 2 ہفتے کا مستقل اداس آپ رہے دل, تو وہ ڈپریشن ہے, وہ 30% ہے.
آپ نے اداس کہہ دیا تو ہمارے یہاں تو آدھی شاعری اداسی پہ ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں. ہاں وہ ڈپریس, وہ کیا ہے؟ وہ ڈپریسڈ موڈ ہے, یعنی وہ اچھا اس میں ایک جو جنرل ایک یاسیت کا سوشل رویہ بھی ہوتا ہے. مثلاً ایران میں پچھلے دنوں گیا تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ ایران میں جو خواتین ہیں وہ جو محبت کے ریلیشن شپس ہیں ان میں پیسو رول نہیں پلے کرتی, ایکٹیو رول ہے ان کا. تو اس لیے وہاں یہ جو ساون اور یہ جھیمپی ہوئی خواتین اس طرح کی ان کی شاعری میں بھی نہیں ملتا. اچھا, ہماری شاعری میں ملتا ہے کہ یہ پسند, یعنی جو میلز ہیں ان کو اس طرح کی خواتین کہ بھئی وہ لجاتی اور اس طرح شرمیلی لجاتی, آگے سے بات نہیں کرنی. تو یہ ہمارا ایک مطلب ہے پیسیوٹی کا سوشل رویہ بھی ہے. تو ظاہر ہے یہ ڈپریشن کا ایک طرح سے پیش خیمہ ہے. رائٹ. کہ اب جو بشک سوشل رویے کی وجہ سے آپ پیسو ہیں, لیکن جب آپ زیادہ ٹائم پیسو رہیں گے تو آپ کے اندر وہ سائیکولوجیکل چینجز آ جائیں گی. اس کے ذرا آپ بتائیے کہ بیہیویئرل ایلیمنٹس کیا ہیں جس سے ہم جج کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم تھرمامیٹر لگائیں, نبض پکڑیں اور ہمیں ڈپریشن کا پتہ چل جائے. ہاں نہیں, ہمارے یہاں جو جنرل ایٹیچیوڈ ہے نا وہ پیسو ہے. مثلاً ایون شہروں میں بھی ڈاکٹر کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, اب ڈاکٹرز ہمارے ہاں ایک سمجھے کہ ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کو چیلنج نہیں کیا جاتا. کیوں کہ میلز بھی اور فیمیلز بھی, لیڈیز بھی اور جو مرد ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس آ کے وہ پیسے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہی فیصلہ کرے گا, ٹھیک ہے. یا ان کے اگر دل میں کوئی بات آتی بھی ہے, آگے سے کنفرنٹ کرنے کی آتی بھی ہے, تو وہ نہیں کرتے, جھینک جاتے ہیں. تو یہ ایک پیسیوٹی کا ایک جنرل ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ ہے. اب مثلا کسی دفتر میں جائیں گے تو وہاں بھی بہت کم چانس ہے کہ کوئی آدمی اپنے حق کے لیے جا کے لڑے گا. وہ پیسے وہ کہے گا وہاں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں لڑا تو میرا کام کوئی نہیں ہونا. یعنی پیسیوٹی کو انکریج کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس میں پڑنا ہے کہ ڈپریشن زیادہ ہوگی. تو میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے کیسے ڈائگنوز کریں گے. کوئی مثلا میں اپنے اندر کیسے ڈپریشن کو ڈائگنوز کر سکتا ہوں, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں یا بیہیویئرس ہیں؟ مطلب اگر آپ مطلب ڈائگنوز کرنا تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل مسلسل اداس رہتا ہے, بجھا ہوا رہتا ہے, تو اور وہ لمبے عرصے کے لیے, جس طرح میں نے کہا کہ 2 ہفتے ہیں, پیشنٹ کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 2 ہفتے ہو جائیں, تو تب ان کو ہم یہ کہیں گے کہ بھی اب لمبے عرصے تک آپ کا مطلب صبح اگر آپ کا موڈ آف ہوا ہے اور شام تک اگر روزانہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرویسو سچویشن ہے. تو اس طرح کی اگر سچویشن آئے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ ڈپریشن ہو سکتی ہے. رائٹ. اچھا, کیا یہ بھی 40 کے بعد کے میں زیادہ چانسز ہیں, زیادہ پیشنٹ آتے ہیں 40 کی ایج کے بعد؟ ہاں جی, نہیں اس میں ینگ پاپولیشن بھی ہے, کیونکہ جو یہ ایڈولیسنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ یعنی آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جاب میں کامیابی, ایجوکیشن میں کامیابی, یہ ساری چیزیں, تو اس میں جب فیلیئرز ہوتے ہیں, محبت میں ناکامی, تو اس میں ینگ ہے پاپولیشن. اچھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہروں کے اندر جس طرح آپ نے جوائنٹ پین اور ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز بتائی ہے, تو یہ بھی ایک میجر ہاں جی بیماری کے طور پہ موجود. سائیکیٹرک النس جو ہے نا, مطلب آپ کی جو او پی ڈی ہے نا, اس میں 30% جو پیشنٹ پاپولیشن ہے وہ سائیکولوجیکل ڈیزیزز کی ہے. اور اس میں ایک کچھ تو ہے نا جو کہ مثلا جس طرح اسکیزوفرینیا ہے, وہ 1% آف دی پاپولیشن ہے پوری دنیا میں, جو جس کو آپ مطلب لونیسی یا پاگل پن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکیزوفرینیا. تو وہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے. لیکن جو یہ دوسری ہیں نا, نیروسس اور ڈپریشن, یہ جو ہیں آپ کو جو سوشو اکنامک کنڈیشنز اور ان سے متاثر ہوتی ہیں, پھر یہ بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں پاپولیشنز میں. تو ہماری پاپولیشن میں کیونکہ جاب لیسنس ہے,
سیکیورٹی کے مسائل. اب یہ مطلب سیاسی حالات کا بہت فرق پڑتا ہے. مطلب جن دنوں میں سیاسی گرما گرمی ہوتی ہے ان دنوں میں سائیکیٹری وارڈ میں ایڈمیشنز بڑھ جاتی ہیں. اچھا. ہاں جی, ڈپریشن اور انگزائٹی کی بنیاد پہ. یعنی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کو پھیلاتا ہے. ہاں, ہم جو پولیٹیکل کنڈیشن جو چل رہی ہیں ہم اس کو تو میڈیا کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. ہر وقت گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور پہلے جو 10-20 چینل ہیں وہ تو نیوز ہیں اور ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, ہاں اس میں میڈیا یہ مثلاً کر سکتا ہے کہ اگر وہ ایز میڈیا, اس کے جو میڈیا پرسنلز ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے یہ جو پولیٹیکل میٹیریل ہے اس کو ہم نے جتنی آج کل ہم سپیس دے رہے ہیں ہم اس کی سپیس کم کریں اور ہم لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے اور یہ جو دوسرے مسائل ہیں اس کی سپیس ہم زیادہ کریں تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑے گا. کہ وہ ظاہر ہے جب اس کو ان پٹ کم ملے گی تو اور دوسرے جو معاملات ہیں کہ جو کوئی اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں یا تفریحی پروگرام زیادہ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پڑے گا. اوکے, اب میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ہم کنسنٹریٹ کریں کہ نوجوانوں کو وہ کون سی عادات اور رویے مستقل اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے چاہیے کہ 40 تک پہنچتے پہنچتے وہ ان چیلنجز کا شکار نہ ہوں جو کہ ہمارے ہاں بقول آپ کے 50% آبادی کسی نہ کسی طرح سے گزر رہی ہوتی. جوانوں کو میری آہ سحر دے جی والا چاہیے کہ وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں. بات یہ ہے کہ وہ سوشل اویئرنیس ہی کی بات ہے اور میڈیا کا امپیکٹ ہے کہ اگر اس میں وہ پولیٹیکل میٹیریل کم کر دیں گے اور جو کانٹینٹ ہے جس طرح کہ مثلا گرافک کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ وائلنس کو اس میں نہیں دکھائیں گے. کئی دفعہ اس میں آتا بھی ہے کہ وہ اس کو شیلڈ کر لیتے ہیں جی, اور اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. مثلا اب میں ذاتی طور پہ جو اب کئی دفعہ یہ ویڈیوز لگا دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب جو ہیں وہ اس بچے کو مار رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دل پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی وہ آپ کے اس کا یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے اگلے کوئی ایسا کانٹینٹ آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے آپ بھول نہ سکیں اور اس میں آپ کی جو ایموشنل آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے اور آپ کے اس طرح کے ریئیکشنز آئیں. تو اب یہ ایک تو امپیکٹ میڈیا کی سطح پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا جو کانٹینٹ مت دیں اور جو پولیٹیکل جو کانٹینٹ ہے وہ کم دیں, اویئرنیس کا اور ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ دیں. پھر ایک میڈیا کا رول ہے. اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کے لیول پہ اس طرح کے پروگرام ہوں کہ جو کیونکہ وہاں اسٹوڈنٹ این میسے موجود ہوتے ہیں اور ایک میسج جو ہے وہ آپ کلیکٹیولی دے سکتے ہیں. تو اس میں مثلا ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس طرح کی ان کو مٹیریل دینا ہے سوچنے کے لیے. تو اس سطح پہ اگر انٹرونشنز کی جائیں تو پھر چانسز ہیں کہ ان کے رویوں میں فرق آئے گا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا اور سکریننگ اور اس میں جس طرح سے انوالو ہوا ہے اور اس کی یہ والے جو ہے ہاں یہ وہ ڈیزیز بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ آپ کے پاس آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ آ رہے ہیں. یہ تو ایک ہے کہ فزیکل سطح پر, لیکن اس کی ایک سائیکولوجیکل بھی ہے کہ وہ بہرحال گیم سے دور ہوا ہے, وہ ایکسرسائز سے دور ہوا ہے, وہ ایک ہیلدی جو ایک گروپنگز ہوتی ہیں جس میں فرینڈز ہیں, کزنز ہیں. دیکھیں جی سارا جو کھلی زمین ہے وہ اس کی پلاٹنگ ہو رہی ہے. مطلب ہے کھیل کے میدان, آپ اپنے بچپن میں سوچیں کہ کتنے کھیل کے میدان شہروں میں ہمیں نظر آ جاتے تھے, تو اب کوئی نہیں نظر آتے. ان پہ وہ گورنمنٹ کی بھی پرائرٹی کوئی نہیں ہے, میونسپل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی پرائرٹی کوئی نہیں ہے. مطلب ڈیفینیٹلی یہ ہے تو کہ کسی سطح پہ اجتماعی سطح پہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں سوچا جائے گا تو پھر آپ انٹرونشن کریں گے. باقی پھر اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے تو اس میں جس طرح میں نے کہا کہ امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو جتنی ہم کم انٹرونشن کریں گے اتنے کم ریزلٹس آئیں گے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل تو جس کا دل کرتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کے پروگرام ہم کر لیتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ
موٹیویٹڈ بندہ ہوگا تو وہ کچھ ذاتی سطح پہ کچھ نہ کچھ کر لے گا, تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہے. لیکن جس لیول کا امپیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی چینج ہو, نوجوانوں کے اندر ایک بہتر رویے پیدا ہوں, تو اس کے لیے تو پھر ایز اے ہول سوسائٹی کو پھر مل کے کام کرنا پڑے گا. مطلب اگر ہم سسٹم نہیں بھی چینج کرتے تو ٹیچرز کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مل کے سوچیں کہ بھئی ان چیزوں کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح کا اپنے آپ کو پیش کریں. تو اب یہ ظاہر ہے یہ چیز پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے, اس میں آپ بھی بہت ماہر ہیں کہ بھئی یہ والی چینجز ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ٹیچرز جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں ان کے رویوں میں اس طرح کی چینجز لائیں کہ وہ نوجوانوں کو کس قسم کا پیغام دیں, اور ان کے اندر یہ رویوں میں چینجز کس طرح لائی جائیں. تو وہی بات ہے کہ ایک اوورآل جو ایک پریویلنگ ایک سٹرکچر ہے اصل میں تو وہ ہے جس کے اندر اب جکڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور وہ باہر سے ٹوٹے یا اندر سے ٹوٹے یا کوئی ایسی اس میں ہمیں کوئی نظر آئے اسپیس. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ 40s کے بعد آپ کتنے % آبادی ہے جو 40s کے بعد ہے؟ ہمارے یہاں جو ڈیموگرافی ہے نا جی 60% ہمارے یہاں ینگ لوگ ہیں, یعنی 20 to 60 ہمارے یہاں 60% لوگ ہیں جو یوتھ میں جو ورکنگ یوتھ. اوکے. تو اور اتنے یعنی یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. اب جو یورپ ہے ان میں زیادہ تر بوڑھی آبادی ہے. اچھا یہاں سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی لیونگ کنڈیشنز کو اتنا بہتر کر دیا کہ ان کا جو بڑھاپا ہے, جو اولڈ ایج ہے, وہ زیادہ عرصے تک زیادہ ایکسٹینڈ کر گئی ہے, اور بچے کم ہیں. تو اس وجہ سے بچے اور نوجوان کم رہ جاتے ہیں اور بوڑھے زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ بھی ہے کہ ہم بچے ہمارے یہاں زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور لہٰذا ان کا ریشیو جو ہے وہ ایز یوتھ بالکل بہت زیادہ ہے. تو مجھے بتائیے اب یہ ایک پوٹینشیل ہے جس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ہم جو ورکنگ لوگ ہیں ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ہینڈز ہیں, اپنی جو قوت بازو ہے, اس کی مدد سے دوسروں کو جا کے سرو کریں. تو ظاہر ہے جب ہم بازو باہر بھیج دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا. صحیح. تو یہ جو 40% وہ لوگ ہیں جو ینگ ایج کے بعد کے ہیں, جس کو ریڑھ عمری بھی کہا جا سکتا ہے, جس کو بڑھاپا جو ہے, اب ظاہر ہے کہ یورپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 70 سے ابو کر دی. بالکل, اور آگے لے گئے ہیں. بالکل اور آگے لے گئے ہیں. پہلے ہمارے ہاں تو یہ اب وہ 60 تک ینگ گنتے ہیں. 60 to 70 مڈل ایج, 80 پلس جو جا کے وہ صحیح معنوں میں جو بوڑھا ہے اس کو وہ اس کو گنا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو بالکل ہمارے یہاں تو اب جو دیہات میں, اب میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو 40-45 سال کا بندہ ہوتا ہے میں اس کو بابا جی کہہ رہا ہوتا ہوں. اب میری اپنی عمر 60 سال ہے. مطلب جو ان کا ڈیمینار بن چکا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو 40 سال 45 سال کی عمر میں بابا بنا لیا ہوتا ہے. صحیح. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو 40% ہے جو 40 کو ٹچ کر رہی ہے اور اس سے آگے ہے, وہ اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس پہ آپ ایز ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں وہی جو حفظان صحت کے جو ویل نون یونیورسل پرنسپلز ہیں, ایکسرسائز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی ڈائٹ میں بیلنسڈ ڈائٹ, اس میں کاربوہائیڈریٹس, فیٹس اور پروٹینز کی جو ہے وہ ریشو وہ ٹھیک رکھیں. یعنی یہ ان کے لیے ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور پھر اس کے بعد ان کو مختلف ڈیزیزز کی کاگنیزنس ہو کہ جب اس کی سمٹمز آنا شروع ہوں تو وہ ایز ارلی ایز پاسبل ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو اگر وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ان کی جو ایڈوائس ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو پھر لاگو کریں. رائٹ. تو مینلی اس میں میرے خیال میں بیلنس ڈائٹ اور ایکسرسائز ہے. جب آپ ایکسرسائز کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایکسرسائز یہ ہے کہ اس میں آگے ایک تو یہ ایک ہے کارڈیو, کہ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں مینلی جو اس کا جو کیا جاتا ہے, اب اس کو اگر آپ ارلی لے لیں, مثلا اگر ایک نوجوان آدمی ایکسرسائز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے
تو اس کے تو چانسز ہی نہیں ہے نا کہ وہ آگے جا کے کوئی ہارٹ ڈیزیز انٹل کہ کوئی کنجینیٹل یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن جس بندے کو ہم ہارٹ ڈیزیز پریونٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز ہے کہ ہفتے میں 3 دن وہ آدھا گھنٹہ ایسی ایکسرسائز کرے کہ اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 160 کو ٹچ کرے. اچھا, یعنی وہ 3 دن اتنی ایکسرسائز کرے آدھا گھنٹہ کہ اس کا ہارٹ ریٹ 160 تک چلا جائے. رائٹ. تو وہ اسٹرینوس ایکسرسائز ہے. تو یہ تو کارڈیو ہے کہ ہارٹ ڈیزیز سے بچنے کے لیے. ورنہ جو لوگ ابھی ینگ ہیں مثلاً 20s 30s میں ہیں, وہ مطلب اگر ہم اس کو کہیں کہ 10,000 قدم روزانہ وہ چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی اپریشیبل ڈیزیز ہونے کا چانس نہیں ہے, انکلوڈنگ کینسر. اچھا. ہاں جی, کہ ایک آدمی مثلاً 20 ایئرز 30 ایئرز سے شروع کر دیتا ہے اور 10,000 قدم روزانہ لیتا ہے. آج کل وہ موبائل میں ایپس بھی ہیں, وہ قدم گنتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہے وہ یعنی کم سے کم اسٹرینوس ایکسرسائز ہے, یعنی کم سے کم شدید جو ایکسرسائز وہ یہی ہے کہ آپ مطلب صرف چلیں, برسک واک کریں. تو 10,000 قدم اگر آپ چلیں تو آپ ہر قسم کی بیماری سے بچے رہیں گے. شوگر, بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, کینسر, معدے کی بیماریاں, جگر کی بیماریاں. جگر کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ جو اوبیسٹی آئی ہے اس کی وجہ سے فیٹی لیور بہت ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ وہ یہی جو اوبیسٹی, موٹاپا, اور کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ ریزنز ہیں جو جس طرح کہ ہمارے ہاں ملاوٹ ہے. ملاوٹ اب مثلاً جو ڈرائی فروٹس اور یہ ہم جو مثالیں استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ مرچیں, ان میں ایک ڈیفینیٹ پرسنٹیج ہے ایک ایسی فنگس کی جو کینسر کرتی ہے جگر کا. اچھا. اب ڈیپینڈ کرے گا کہ اب ایک اچھی سے اچھی کسی جگہ اگر آپ کو ریفائنڈ یہ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں کتنی پرسنٹیج ہے, اور ایک ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح کہ مرچیں باہر سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد نمی پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد اس کو پیس کے تو اس کے بعد پھر لوکل سطح پہ پیک کر کے آپ کریں گے تو اس میں زیادہ ہوگی. تو یہ والے فیکٹرز بھی ہیں. تو اس کے جو لیور کینسر بہت زیادہ ہمارے ہاں ہو گیا. جی, ایک تو ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے. اب اس کی بچت اسی طرح ہے کہ بھئی کویکس سے ٹریٹمنٹ نہ کروائیں. اب وہ ظاہر ہے وہ بھی شہروں میں ہی ممکن ہے کہ جہاں کم از کم فریلی جو پراپر میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو وہاں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ جو سرنج ہے وہ نیا یوز کریں ہر دفعہ جب استعمال کریں. لیکن دیہات میں تو اب اس طرح ہے وہ بیچارہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اندر سے ٹیکا بھر کے آ کے لگا دیتا ہے, تو اس کو کیا پتا کہ اندر سے وہ نیا سرنج بھر کے لایا ہے یا وہ یوزڈ بھر کے لے آیا ہے. ہاں, یہ ڈینٹسٹ یہاں ڈینٹسٹ. اب یہ والی ساری چیزیں بھی اویئرنیس میں آتی ہیں کہ اب لوگوں کو یہ اویئر کروائیں کہ جب بھی آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں تو کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور پھر اس سے جا کے پوچھیں کہ جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں وہ پراپرلی اسٹیرلائزڈ ہیں, آٹوکلیوڈ ہیں. ہاں, ان کے پاس وہ سسٹم ہے, ان کے پاس سسٹم ہے, وہ دیکھے جا کے بندہ. جی, اگر وہ ویسے پوچھ لے گا تو وہ کہیں گے جی ہاں ہیں. تو مطلب اس میں انٹرونشن کافی روبسٹ چاہیے پیشنٹ کی طرف سے. ہاں, پیشنٹ کی طرف سے کافی روبسٹ چاہیے اس میں. اور پھر وہ پچھلی دفعہ جس طرح جو ایک ہمارا ایک اس طرح کا پروگرام تھا کہ جو اب فیوچر کی جو میڈیسن ہے وہ پیشنٹ اورینٹڈ ہے کہ اس میں پیشنٹ کو امپاور کیا گیا ہے, انٹریکٹیو اور پیشنٹ اورینٹڈ. یعنی ساری جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ڈاکٹر اور پیشنٹ مل کے کریں. پہلے ہمارے ہاں اتھارٹیٹیو تھی کہ ڈاکٹر کی اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اب جو ہے وہ پیشنٹ امپاورڈ اور شیئرڈ ڈیسیجن میکنگ ہے کہ دونوں مل کے ڈیسیجن کریں. اچھا, اب ظاہر ہے اس کے لیے پیشنٹ کا اویئر ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں, تاکہ وہ اویئر کرے گا جی آپ انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں یہ اسٹیرلائزڈ ہے, وہ کہے گی ہاں جی کہاں ہے جی آپ کا اسٹیرلائزیشن کا سسٹم, ٹھیک ہے مجھے دکھائیں, تب ہو سکے گا نا. ہاں, یا ڈاکٹر سے ڈسکشن کرے کہ مجھے کیا پرابلم ہے, ابھی بتائیں, مجھے ابھی بتائیں کیوں ہے, وجہ کیا ہے. بالکل. اور یہ دوائی جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ کس قسم کی ہے, یہی کیوں یوز کر رہے ہیں, اس سے کوئی بہتر آپشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے,
اس طرح کی جو کمپنی ہے دوائی کی وہ کون سی ہے, لوکل ہے یا ملٹی نیشنل ہے, لوکل میں بھی کون سی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ کو اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہوگی تو تب جا کے وہ ڈاکٹر کو پریکٹیکلی اب کنفرنٹ ہی کہنا چاہیے کہ وہ جا کے کنفرنٹ کرے گا, تاکہ ڈاکٹر بھی اپنی میکسیمم جو اس کی صلاحیت ہے اور جو وہ سامنے لے کر آئے ٹریٹمنٹ کے لیے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے ایکسرسائز بتائی ہے جو کہ آپ نے کہا ہے کہ ہفتے میں 3 دن. جی, ہفتے میں وہ کارڈیو ہے اور ویسے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 10,000 اسٹیپس پر ڈے. اب یہ ڈیزیزز کی ہے, لیکن اگر مثلاً آپ نے ایک یہ ہے کہ جو ہی آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کے جو مسلز ہیں وہ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو سارکوپینیا کہتے ہیں. تو ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے کہ بھی کم از کم اگر آپ باڈی بلڈنگ چلے نہ بھی کریں تو وہ جو ویسٹنگ ہو رہی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو جو پراپر ایکسرسائزز ہیں ڈفرینٹ مسل گروپس کی وہ بھی کرنی چاہیے. وہ پھر جم میں جانا, یا اگر آپ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں تو پھر انٹرنیٹ سے اویئرنیس لے کے آپ وہ کر سکتے ہیں کہ تھائز کی کون سی ایکسرسائزز ہیں, تھائی کے مسلز کو اسٹرانگ کریں, فور آرم ان سب کی الگ الگ ایکسرسائزز وہ کریں, یعنی جو آئیڈیل سچویشن ہے. رائٹ. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو ہائیجینک معاملات تھے کہ اپنی فوڈ کو بہتر کریں, اس کے اوپر ذرا میں آپ کا اوپینین چاہوں گا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی پرسنٹیج ہے کہ مثلا کاربوہائیڈریٹ کی جو پرسنٹیج ہے, کاربوہائیڈریٹ میں آ جاتے ہیں نشاستہ دار اشیاء جس طرح روٹی, چاول, یہ والے جو مطلب ہے اناج آ جاتا ہے, یہ ہے. اس کے چینی, ٹھیک ہے, اور پھل, جی, اس میں بھی فرکٹوز ہوتی ہے. تو اس کا جو آپ کی ڈائٹ کا 60% ہونا چاہیے, اور جو باقی 40% ہے وہ فیٹ اور پروٹین میں ڈیوائڈ ہو. مطلب 25% پروٹین کر لیں اور 15% فیٹ کر لیں, یا 20% فیٹ اور 20% پروٹین. اچھا, یہ جو آپ ریشو بتا رہے ہیں یہ تو آمین گھروں کی عمومی زندگی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, عمومی زندگی میں اس طرح ہی ہے, مطلب 60 اس میں کاربوہائیڈریٹ کی جو ریشو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. مثلاً غریب گھرانوں میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھایا جاتا ہے, مثلاً روٹی 2-3 روٹیاں کھا لیں گے, ٹھیک ہے نا, تو سالن ظاہر ہے وہ کم ہوگا. تو پھر مثلاً اگر تھوڑا سا گوشت پکا ہے اور بڑی سی ایک فیملی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بوٹی کتنی ملے گی کسی کو, روٹیاں زیادہ ہوگی, روٹی زیادہ ہوگی, شوربے کے اندر وہ کٹ کے کھا لیں گے. یا سلاد کا سلاد کدھر ملے گی. ہاں, سلاد. ہاں, اچھا, یہ تو ہیں مطلب جو ان کو کہتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس. تو مائکرو نیوٹرینٹس میں پھر آتے ہیں وائٹامنس, منرلس, ٹھیک ہے, فائبر, پھر وہ یہ چیز آ جاتی ہے. تو فائبر میں پھر سیلڈ کی جو ریشو ہے وہ ایک کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے دن میں. پھر اس کے بعد آپ کی جو پھل اور ڈرائی فروٹس, پھر یہ پھل اور ڈرائی فروٹ جو ہیں یہ آپ کی جو وہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں ٹریس ایلیمنٹس آتے ہیں, کاپر, سیلینیم, زنک, اس طرح کی ریکوائرمنٹس پھر وہ وہاں سے پوری ہوں گی. اب جو پاورٹی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ٹریس ایلیمنٹس کی ڈیفیشنسی بہت ہوتی ہے. زنک کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر وہ خون کی کمی میں وہ کرتی ہے. کوبالٹ اور کاپر, سیلینیم, مینگنیز, میگنیشیم, ان کی کمی کی پھر ڈیزیزز ہیں. اور پھر جو دوسری ڈیزیزز کی طرف جو آپ کی سسپٹیبلٹی بڑھا دیتی ہیں کہ آپ کی مثلا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا چانس زیادہ ہے اگر آپ کے اندر ٹریس ایلیمنٹس کم ہیں, یا جو جتنی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ اگر نہیں ہے تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوگی, آپ کو ڈائبٹیز زیادہ ہوگی, آپ کو ہائپر ٹینشن زیادہ ہوگی, آپ کی جوائنٹ ڈیزیزز زیادہ ہوں گی, اس طرح. تو یہ پھر کمپلیٹ ڈائٹ ہے. صحیح. تو یعنی آپ نے جو سارا ہمیں بتایا ہے جس میں ایکسرسائز اہم ہے, جس میں فوڈ اہم ہے, اور خاص طور پہ 40 کے بعد جو یہ ساری چیزیں, یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست جو سن رہے ہیں وہ اس حوالے سے اپنا حصہ بھی ڈالیں اور جو پوچھنا چاہیں ممکن ہے کچھ ایسے اینگل واضح ہوں بالکل جدھر ہماری نظر نہیں گئی. اچھا, اس میں ایک بات بتائیے جب تک مائک جا رہا ہے ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس, کہ
40 کے بعد جو ملٹی وائٹامن لینے کا عمل ہے، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مستقل لیتے رہنا چاہیے؟ اگر تو ڈائٹ بیلنسڈ ہے، ہاں، مثلاً اس میں یہی جو 40% کاربوہائیڈریٹس، 20% پروٹینز اور 20% فیٹ اور وائٹامن، پھل، سبزیاں اور سیلڈ اور ڈرائی فروٹ، اگر یہ چیزیں ہیں ساری تو پھر تو نہیں اتنی ضرورت. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ کئی دفعہ تھوڑا ایک ڈپ آ جاتا ہے جس میں آدمی کچھ عرصہ بیمار رہتا ہے تو اس عرصے میں لے لیے جائیں. لیکن جو یہ ہے نا کہ ڈیلی ایک ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ کھانی ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک. تو اگر آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہے اور آپ اس کے بعد بھی ڈیلی وائٹامن کھا رہے ہیں تو اس میں پھر وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی روشن پلیز. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ وہ خامخواہ ایک سوال بھی تو کرنا ہوتا ہے تو میں ایک سوال نہیں بہت ضروری. اچھا، ایک تو یہ جو آپ نے آخر میں بڑی اچھی بات کی کہ جو پیشنٹ اورینٹیڈ فلاسفی آ رہی ہے کہ جس میں پیشنٹ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک، پیشنٹ اورینٹیڈ جو کہ جو فیوچر کا ہیلتھ کیئر ہے وہ پیشنٹ اورینٹیڈ ہو. تو اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے گاؤں کی جو آپ نے ایگزامپل دی کہ آپ کو ظاہر یہ جو ہم ایکسرسائزز بتا رہے ہیں عام طور پہ ویسٹرن سوسائٹی سے اور وہاں ویسٹرن کے جو کلچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کیا ہمارے یہاں کوئی ایسا کام بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر گاؤں کے آپ نے کسی ایگریکلچر سوسائٹی کے کسی بندے کو سمجھانا ہو تو آپ کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا فلانا کام یا سیڑھیوں پہ چڑھیں یا پھر آپ جو ہے کہ برتن دھوئیں یا پھر آپ اس طرح کے ایکسرسائزز بھی بتائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کے سوشل کے کنفارمنس میں ہوں، نہ کہ ان کمپلائنس میں ہوں. کہ جس طرح خاتون کو آپ کہیں کہ آپ ٹانگ اٹھا لیں اور وہ فیملی کے پاس بیٹھی ہو تو شی ول نیور بی کمفرٹیبل ان دیٹ ریگارڈ. تو اس طرح کوئی کام ہمارے ہاں ہو رہا ہے یا جس طرح کہ نہیں؟ اصل میں یہ بہت بڑا لیک ہے. ہمارے یہاں ریسرچ تو پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ ہے. ہے مطلب ہے اس کے علاوہ جو ہارڈ کور میڈیسن ہے نا اس پہ ریسرچ چاہیے. اب ہماری جو ساری ڈوزز ہیں یہ ساری ویسٹ سے ڈیسائیڈ ہوئی جی. تو ہمارے یہاں ڈوزز ہماری اپنی ڈوزز ہونی چاہیے. ویسٹ میں جو باڈی کا سرفیس ایریا ہے وہ جنرلی زیادہ ہے، وہ بڑے بڑے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اب وہاں وہ 80 ملی گرام مثلا انہیں ہے تو ہمارے یہاں کہ وہ 5 ملی گرام بھی دی جائے تو آ کے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی ڈاڈی سی. تو یہاں پہ اس طرح کوئی کام نہیں ہو رہا. مطلب ریسرچ نہیں ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا کہیں ہو رہا ہے، نہیں ہے. ایک جو کہ ریزن ہوتی ہے سوشو اکنامیکل ہی ہوتی ہے، جو کہ کہیں اکنامیکل بھی ہو سکتی ہے کہیں سوشل بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ جو ہمارے ہاں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ڈیزیز ہوتے ہیں خصوصاً خواتین کو یا سوشلی ڈپریس جو آپ گروپ کہہ لیں اس میں، کہ وہ پھر اپنے مسائل کو ڈاکٹر کے پاس کسی بھی ویسٹرنائز ڈاکٹر کے پاس ایکسپریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یا تو پھر جس طرح کواکس کا آپ نے بتایا ادھر چلے جاتے ہیں. دوسری ریزن ہوتی ہے کہ وہ کسی مذہبی پیر یا مذہبی ادھر جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو مینٹل النیسز ہیں، ایپیلیپسی ہے، یہ زیادہ پہلے ادھر ہی جاتے ہیں. ہاں تو یہ ایک کمپلشن تو نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ایک طرح سے ایک کمپلشن ہم نے بھی تھوڑا سا دیوار رکھی ہو کہ شاید چلو اکنامیکل تو ایک ریزن ہے وہ تو ہم اس کا تو ہمارے پاس نہیں، لیکن سوشلی بھی وہ اس حوالے سے اس اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں شاید کہ اب دیکھیں یہ انڈیویجول ہے. اب مثلاً جو ڈاکٹر آپ ایک علاقے میں پریکٹس کر رہے ہیں، اب اس میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اب ایکسٹروورٹ ہے، وہ لوگوں کی شادیوں میں جاتا ہے، اس کی فوتگیوں میں جاتا ہے، تو اس کا جو ایکسپوجر ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی. اب جو کویکس کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ وہ بالکل ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، لینگویج وہی والی بولتے ہیں، ان کے فوتگی پہ چلے جائیں گے، شادی پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو پیشنٹ اورینٹیڈ ایکچولی جو فلاسفی ہے نا وہ نکلی یہیں سے ہے کہ جتنا جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا انٹریکشن اچھا ہوگا اتنا کامیاب ٹریٹمنٹ ہوگا. تو وہ ایکچولی انہوں نے اچیو کر لیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ. اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کریں کویکس جو ہیں، لیکن وہ اس ڈیفیشنسی کا جو ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
کہ وہ کہیں سے انہیں تھوڑی بہت نالج مل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جو سوشل پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے وہ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال چونکہ میرا خیال ٹائم بھی ہو گیا, وہ یہ کہ جو مثال کے طور پہ جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, کہ جو چائنیز ہے, چائنیز بھی کسی حد تک ہے, لیکن انڈین خصوصاً وہ اپنے جو لوکل فوڈ ہے اس کی جو لوکل گرون جو بھی فوڈ ہے ان کی پروموشن پہ نا وہ بہت ہیلتھ بینیفٹس جو کہ ویسٹرنائز کانسیپٹ کو لے کے وہ ایک طرح سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس کی بہت پروموشن کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی بہت میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز جیسے ویسٹ میں ہے, کوئی ایسا فروٹ ہے جو کہ ویسٹ میں ہے, ظاہر ہے اس کا اپنے بینیفٹس بھی ہوں گے, اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہوگا. جو لوکل فروٹس ہیں ہمارے یا لوکل جو ایسے ایڈیبلز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایزیلی بھی اویلیبل ہیں, سستے بھی ہیں, لیکن اس کے ہمیں بینیفٹس یا اس کے جو میڈیکل جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہمیں چونکہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ انڈیا میں بہت کام ہو رہا ہے. اصل میں وہ بات ہوئی ہے, آج کل جب تک کوئی چیز مارکیٹنگ کے لیول پہ نہیں جائے گی اس وقت تک وہ جو جنرل پاپولیشن ہے اس کو وہ امپیکٹ نہیں کرے گی. اب اگر ہم نے کوئی ہیلدی فوڈ مثلا پیدا بھی کرنی ہے لیکن ہم اس کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے تو ہم وہ ظاہر کامیاب نہیں ہے. اگر پیدا ہوگی چند لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے. اب یہ ہمارا قومی سطح پہ ہمارا مزاج ہے کہ کوئی بھی اجتماعی طور پہ فائدہ مند کام جو ہے وہ میرے خیال میں بہت کم ہے. نہیں وہ کمرشلزم جب تک اس میں نہیں آتا, مثلا بیر ہے, ہاں فالسا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اسی طریقے سے چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں. اب یہ اسٹرابیری ہے, اسٹرابیری آج سے 4-5 سال پہلے آپ کو نظر ہی نہیں آتی تھی, ایک بلکہ ایگزاٹک فوڈ تھی. اب جو اس کا آیا ہے وہ چائنا سے کوئی بیج آیا ہے یا نہیں, اب اس کو مارکیٹنگ کے لیول پہ آئی ہے نا تو اب اسٹرابیری بہت کھائی جا رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہو رہے ہوں گے. سستی ہے, سستی ہو گئی ہے, شروع میں 600-700 روپے کلو ملتی تھی, اب 200 روپے کلو مل جاتی ہے. تو اس طرح کے اگر پروجیکٹس کیے جائیں تو وہ اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہے. مارکیٹنگ جب تک نہیں کی جائے گی کسی چیز کی, پازیٹیو مارکیٹنگ, اس وقت تک تو چیز آج کل پھیل ہی نہیں سکتی. تو اس طرح کے نہیں ہیں ہمارے یہاں انٹرونشنس, یا بہت کم ہے. جی, یعنی لوکل سطح پہ جو ہمارے جو پازیٹیو چیزیں اویلیبل ہیں ان کو ہم زیادہ, ہمارے یہاں جو مثلا جو گندم پیدا کرنے کا, پنجاب گندم پیدا کرنے کا, یعنی کہتے ہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا جو پنجاب مل کے اپنی میکسیمم گندم پیدا کریں تو پوری دنیا کی جو گندم کی ضرورت ہے یہ پوری کر سکتے ہیں. لیکن ہم باہر سے گندم لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ فارمر فرینڈلی نہیں ہے. یہ مڈل مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یعنی جو باہر سے گندم لانے کے لیے جو ایک ارینجمنٹ بنتا ہے اور اس میں بیوروکریسی کو اور ٹھیکیداروں کو اور ان کو آڑتیوں کو جو فائدہ ہوتا ہے اور پھر اسمبلی ممبران کو, یعنی اس کی خاطر یہ جو پیدا کر رہا ہے کسان, اس کی جو امدادی قیمت کہتے ہیں اس کی امدادی قیمت نہیں بڑھائیں گے, یعنی مثلا ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں تو بھی, لیکن ادھر ڈالرز کے حساب سے سینکڑوں ڈالر کے حساب سے دے دیں گے باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے, اور اس کو گنے کی امدادی قیمت کیجیے 300 روپے من, جو خشک لکڑی کی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی انٹرونشنز ہمارے یہاں کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے سوسائٹی میں چینجز آ سکتی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. ہیلو سر, موڈ آف ہونا یا سیڈ رہنا, ڈپریشن, یا اس کے مین روٹ کاز کچھ اور ہیں؟ کیا ڈپریشن اور سیڈ رہنا یا موڈ آف ہونا ڈپریشن ہے, یا اس کے روٹ کازز کچھ اور ہیں؟ ہاں جی, جو سیڈنس ہے وہ ایک آپ کا اسینشیل ریئیکشن ہے لائف کا, وہ یعنی وہ بیماری نہیں ہے. آپ کبھی سیڈ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اور کبھی آپ نیوٹرل درمیان میں رہتے ہیں. وہ تو ایک نارمل ویریشن آف موڈ ہے. لیکن اگر سیڈ موڈ پرسسٹ کر جائے تو اس کو پھر ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اگر 2 ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کر جائے تو دین اٹ از ڈائگنوزڈ ڈپریشن. سر ایک ان جنرل سر ہم پیرانویا کے پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں؟
जनरल बीइंग मी, लाइक अगर मेरा किसी पैरानोइया के पेशेंट के साथ अगर कोई इंटरेक्शन है तो हाँ, मतलब एक तो लेमैन की हैसियत से कि भाई डॉक्टर को तो खैर उसका एक अपना तरीका है पेशेंट को, लेकिन अगर आप किसी जो कम अक्रॉस है पेशेंट, तो फिर डेफिनेटली उसमें वो एम्पैथी कि भाई आप उसके साथ हमदर्दी का इज़हार करें, आपको जितनी कोई इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ से कोई अच्छी मिल सकती है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सकती है, जहाँ से कोई दवाइयाँ या टेस्ट सहूलत से हो सकते हैं ये, और फिर ये है कि आप उसको कंपनी दें, जिस तरह के तीमारदारी, उसके पास जाएं, मिलें, बैठें उसके पास। तो इसकी बहुत, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे को सेहत, अगर वो सही मायनों में बीमार है, जिस तरह कि मुझसे नमूनिया है, यानी जो ऐसी बीमारी जो कि आपको साहिब फराश कर दे, यानी आपको 4-5 दिन 10 दिन घर में या हॉस्पिटल में बेड रिडन रहना पड़े, तो उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्थ की तरफ वापस ले जाने में मुमिद साबित हो सकती है, वो है उसको बकअप करना, यानी उसको हिम्मत बंधाना उसकी, ताकि वो उसकी आप हिम्मत बताएंगे, बीमारी से वो खुद लड़ लेगा। अच्छा, ये जो आपने पहला सवाल किया ना, वो डॉक्टर साहब से चूँकि रहती है इस हवाले से गपशप भी, तो वो जो एक डिप्रेशन का पेशेंट है उसके यहाँ एक मूड एक रहता है, मतलब उसके यहाँ जो खुशी, हंसी, मुस्कुराहट, कहका, मजाक, जुगत, अच्छा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती और वो से ज़िंदगी बेमानी सी लगती है कि मैं अच्छा दफ्तर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, घर में भी आएगा तो वो फिर कोने पे लग जाएगा या अपने कामों में बिजी रहेगा, या गुस्सा ज़्यादा आएगा, फैमिली के साथ जो एक चीयरिंग होती है, हाय हूँ, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि अभी देयर इज समथिंग सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि उसको गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, व्हाट्स द मेन रूट कॉज। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि वो देखेगा कि भाई पहले मैं सुबह उठता था तो खुशबाश होता था, और फिर ये है कि मेरा दिल करता था कि मैं काम करूं और दूसरों से जाके मिलूं, तो वो अगर देखता है कि अब मेरा दिल नहीं करता, हर वक्त तन्हाई में बैठने पे दिल करता है, और बच्चे भी कुछ शोर मचाएं तो वो गुस्से हो जाता है। तो हाँ, इस तरह की खुशी का एहसास के यानी वो बंदा कहता है कि जिस तरह पहले मैं कोई चीज़ें सुन के खुश होता था, अब मैं उतनी मुझे खुशी नहीं होती। इसको एनहिडोनिया कहते हैं कि खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है, बल्कि गमी का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। तो वो बंदा आके कहता है कि जी मेरे सामने लोग फौतगी पे रो रहे होते हैं पर मुझे नहीं आ रही होती। उसका जज्बात जो है हाँ, वो सर्द हो जाते हैं। तो डिप्रेशन बड़ी डिवास्टेटिंग बीमारी है, यानी ये आपको बिल्कुल सोशली ख़त्म कर देती है। बल्कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इवन ये भी होता है कि आपके वो जो कागज़ हैं जो आपने रखे, बिल जमा करवाना है, फर्ज करें बिल आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वो 5 दिन वहीं पड़ा रहता है, कहते हैं अच्छा ले लेंगे, कर दूंगा, इनिशिएटिव खत्म हो जाता है, इनिशिएटिव का खत्म हो जाना किसी काम में, ये भी डिप्रेशन का एक सिग्नल है। वो कहते हैं कि आप हर चीज़ जो है वो काली ऐनक से देखते हैं, हर चीज़ आपको तारीक नजर आती है। कोई बात करना चाहें, आप अपना मशवरा लेना चाहें या कुछ? नहीं, ले भी सकते हैं सर। जबरदस्त मशवरा ले सकते हैं जी बिल्कुल। जो हमारा रवैया है, सिर्फ हम नहीं, उसमें एक हम हैं जो पेशेंट हैं, आम लोग हैं, डॉक्टर है, और तीसरी स्टेट है। एक्चुअली तीनों लोगों को रवैयों को देखना चाहिए, तभी जाकर हमारे हेल्थ सेक्टर में एग्जैक्टली हमारी जो बजट है उसका उसका बजट का 1% जीडीपी का 1% जो है वो हेल्थ पर खर्च करते हैं। एजुकेशन पर हम कहते हैं बहुत कम खर्च है, लेकिन चलो 2-2.5% हो जाता है। इनका 1% होता है, और 1% भी पूरा खर्च नहीं होता। अगर 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 1% खर्च हो तो वहाँ सेहत का और वेल बीइंग का क्या आलम होगा। क्या आलम, बिल्कुल।
دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں معذرت کے ساتھ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پیشنٹ اورینٹیڈ ہیں اور پیپل اورینٹیڈ ہیں میڈیسن، ڈاکٹر بات ہی نہیں کرتے ہیں، 2 منٹ بات کرتے ہیں اور پیشنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں. اتنا کمرشلائز ہو گیا ہے یہ سیکٹر کہ بہت کم ڈاکٹر آپ کو ملیں گے جو ریئل پبلک سروس میں جو انوالوڈ ہیں، ورنہ پیسہ ہے. جتنا ڈاکٹر بڑا ہوتا جائے گا زیادہ پیسہ چاہیے، اپنا اس کی ایمبیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اپنا بڑا کلینک کرنا ہے، بڑا ہاسپٹل بنانا ہے. تو ایک تو ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ بھی آئی فیل کہ پی ایم اے کو کوڈ آف ایتھکس بنانا چاہیے، بنا ہوا ہے ڈاکٹر اور پیشنٹس کا ہے رویہ بالکل کیسا ہو. اور تیسرا جو ہے کالجز میں، میڈیکل کالج میں بھی ایتھکس اور کمیونٹی کنیکشنز اور ڈیولپمنٹ اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے جو نہیں ہے. ہمارے لوگ تو فیٹلسٹ ہیں بیسیکلی، وہ تو جب تک بستر داخل نہیں ہوں گے وہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر سے گھبراتے ہیں. اور اتنی ڈاکٹر کی اتھارٹیرین وہ ہے کہ جو ڈاکٹر بات کہہ دیتا ہے جس طرح پیر نے بات کی وہ کر دیتے ہیں. ہاں پیسے ایٹیٹیوڈ آپ ہے. یقین کریں میرے جیسا بندہ بھی جب ڈاکٹرز کے ساتھ بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مجھ سے تنگ آ گیا، کہتا ہے جاؤ بھائی یہی دوائی ہے جائیں. آپ کہہ تو نہیں سکتا لیکن اس کی جو جیسچر ہے، باڈی لینگویج ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ 3 ٹرائی پارٹائٹ وہ ہے ایکچولی، صرف ہمارے رویے پر منحصر نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کو تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی. جو امیر ہیں وہ ان کا کھانا جو ہے وہ چند جو کانشس لوگ ہیں ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ زیادہ کھایا جائے، زیادہ گوشت کھایا جائے، زیادہ مٹھائی کھائی جائے، زیادہ تہذیب کو گھر میں لایا جائے، یہی ہے. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے ہاں اگر لوگوں کی صحت کا خیال کرنا ہو، جس طرح اسلام آباد میں ٹریکس بنائے ہیں، ہاں جی لیکن اس میں لوگ واک کرتے ہیں جاتے ہیں. اگر باقی شہروں میں بھی یہ کیا جائے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہو سکتا ہے وہاں کے کلچر کے مطابق. نہیں سب سے ویسے بڑا کلپریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ اور پبلک پالیسی ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ کی پبلک سوشل پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی تو ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور لوگوں میں بیماریاں بھی ہوتی رہیں گی. بہت اچھا. وہ یہ آپ نے بعد میں اپنی وہ بات کا خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ڈاکٹرز کا رویہ بھی جو ہے وہ بھی تو کچھ ویریبلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم آج کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں بندے کو یہ چیز کرنی چاہیے. آج کل ہم یہ کریں گے کہ اس طرح کا بندوبست کریں کہ وہ اس کو اس طرح کی چیز کرنی پڑے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹائم کم دیتے ہیں. ہمیں اس طرح کے حالات پیدا کرنے پڑیں گے کہ ڈاکٹر زیادہ ٹائم دے. یہ ذاتی طور پہ تو ایک دے گا دوسرا نہیں دے گا. سلوشن پھر وہی ہے جو اجتماعی لیول پہ کرنا ہے، اسٹیٹ کے لیول پہ آپ نے خود کہہ دیا. چلیں جناب، کوئی سوشل کنیکشنز بھی جب کمزور ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی ڈپریشن بڑھ جاتی ہے. جی ہم نے دیکھا ہے. ہاں جی ڈیفینیٹلی. لیکن آئسولیشن میں جو لوگ جاتے ہیں وہی موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ وائلنٹ کرائمز میں شامل ہوتے ہیں. جب سوشل کنیکشنز ویک ہو جاتے ہیں تو وائلنس بھی آئسولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈپریشن بھی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے نا کہ بھئی ہم اس طرح کا سوشل انوائرمنٹ کیسے پیدا کریں کہ زیادہ تر لوگ کنیکٹڈ رہیں. بہت ساری ریزنز ہیں لیکن ہم نے ایسا کرنا ہے. اب مثلا جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اب وہ جو کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بہت پروگریس کر لی ہے، لیکن یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس مسئلے کا حل وہ نہیں کر پا رہے. آئسولیشن ہے وہاں. بوڑھوں کو بالکل وہ انہیں آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جس پیس پہ ترقی کر رہے ہیں اگر وہ بوڑھوں کے ساتھ لگ جائیں تو وہ نہیں ترقی کر سکتے. امریکہ جس طرح ترقی کر رہا ہے اگر وہ اپنے بوڑھوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو وہ نہیں کر سکتے. اس میں اتنی انرجی چاہیے، اس میں اتنا ٹائم چاہیے کہ وہ اتنی ترقی تبھی مل سکتی ہے کہ آپ اتنی بیچ میں انپٹ دیں. وہ سلونس کو آئسولیٹ کرتے ہیں. ہاں تو وہ ان کے لیے الگ شہر بنا دے. اب ایک میں گیا تھا فلوریڈا میں ایک شہر ہے سیراسوٹا، وہاں سارے ہی بوڑھے تھے. وہ بلڈنگز بن رہی ہیں جن کو لیے لکھتے ہیں کہ 60 اینڈ ابو کی بلڈنگ ہے.
کیونکہ اسی میں اندر جم ہوگا, اسی میں اندر میڈیکل فیسلٹیز ہوں گی, اسی کے اندر منی مارکیٹ ہوگی, سیڑھیاں کم سے کم ہوں گی تاکہ اس کے لیے جو ہے بلڈنگ بنی ہے جس میں اس سے کم ایج والا وہاں ارینڈ نہیں کر سکتا. بالکل. یعنی ویسٹ والے پھر کچھ نہ کچھ مطلب ہے مسائل کو ریکگنائز کرتے ہیں, پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں یہ اتنا جمود ہے کہ میرے خیال میں جنریشنز اس میں وہ چلی گئی ہیں, اس میں تاریخ کے اس میں غائب ہو گئی. ہاں, اور خیال نہیں آ رہا ہمیں کہ بھئی ہم نے کچھ کرنا ہے. مطلب ہمارے تو اس طرح کے مسائل ہیں نا, جمود ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی, آن لائن کوئی رسپانسز ہیں؟ ہمیشہ کی طرح یہ سیشن بھی دا بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ چونکہ لائیو جا رہا ہے تو ہمارے آن لائن دوست بھی ہیں, ان کی نمائندگی کے لیے میں چند نام لے لیتا ہوں. فرزانہ خان ثاقب ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ معلوماتی سیشن ہے, شکریہ. محمود شیخ بھی یہی کہہ رہے ہیں. سنوبل الطاف ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جن بیماریوں کا ذکر ہوا ہے ان سب پر ضرورت ہے کہ انفرادی پروگرامز بھی کیے جائیں. لیو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایکسلنٹ کنورسیشن. محمود شیخ پوچھ رہے ہیں کہ ٹی ڈی ایس لیول کتنا ہونا چاہیے جو ڈرنکنگ واٹر کی سیف لیول پہ رکھے. ٹی ڈی ایس ٹوٹل ڈیزالوڈ, ٹی ڈی ایس اسٹینڈس فار ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈس, کچھ پی ایچ کے ساتھ ہے اس کا. یہ میرے خیال میں کوئی اس کا بندہ ہو نا کمیونٹی میڈیسن کا, تو یہ انہوں نے ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے. ویسے جو منرل واٹر ہے اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیل کے قریب ہیں. اچھا, جو اوپر لکھے ہوتے ہیں کتنی سوڈیم ہونی چاہیے, کتنا کلورائڈ ہونا چاہیے, کتنی پوٹاشیم ہونی چاہیے. الطاف حسین, ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو. اور بھی بہت سے دوست ہیں. میں ایک اپنا بھی تبصرہ کہہ لیں یا آبزرویشن کہہ لیں, جو ہمارا رویہ, ہمارے سے مراد عوام کا, مریض کا, یا جو اس کے گھر بار اور دوست یار ہیں, اس کی جو کنڈیشننگ ہے صحت کے مسائل کی طرف ہو یا زندگی کے کسی بھی پہلو کی طرف ہو, وہ عمومی طور پہ آپ کے جو کلچرل بلیفس ہیں, جو آپ کی جو رسومات ہیں, پریکٹسز ہیں, یا آپ کے جو سپرسٹیشیس بلیفس ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس بلیفز ہیں ان کو اسپریچول بلیف عام طور پہ تصور کر لیا جاتا ہے. یعنی وہ حالانکہ اس کی جو اساس ہے وہ لا علمی کے اوپر ہے, وہ جہالت پر ہے یا خوف پر ہے, اور یعنی بنیادی طور پہ آپ علم نہیں رکھتے کسی چیز کا. اور جو جدید تر ہمارے ہاں مطلب جو کریٹیکل ریزننگ کے ذریعے اور جو ریسرچ کے ذریعے جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں, آپ نہ صرف یہ کہ اس کو جانتے نہیں ہیں, آپ جاننا بھی نہیں چاہتے. لہٰذا آپ دیکھیے تو ہمارے شہر کی دیواریں, ہمارا جو یہ رویے کا نوحہ ہے وہ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں. مثلاً اگر بے اولادی ہے تو آپ نے اس کی سائنٹیفک ریالٹیز کو نہیں دیکھنا, آپ نے فرض کر لینا ہے کہ عورت میں ہی کوئی مسئلہ ہے اور آپ نے پیر فقیر یا دم جھاڑ جھنکار کے پاس جانا ہے. خواتین کے مسائل تو خیر ڈسکس ہی نہیں ہوتے, لیکن جو لڑکوں کے یا مردوں کے جب آپ لڑک پن سے بلوغت میں جا رہے ہیں, ان کے لیے بھی آپ کو آپ کے بڑے اچھے اخبارات کے جو میگزینز ہیں ان کے درمیانی صفحات جو ہیں آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے, آپ سے مراد جو ایک نوجوان لڑکا ہے مثال کے طور پہ, بشمول میرے ہی, سب ٹھیک ہے, قدرت کا جو نظام ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے, لیکن آپ ان کو جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آگے تو زندگی اندھیر ہے. لہٰذا آپ کی جو وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے, وہ جو جن کو ایکس کا آپ نے ذکر کیا, وہ آپ کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں. تو لا علمی ہے, معلومات نہیں ہے, اور اس میں اور خاص طور پہ جینڈر ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں ہے. ڈپریشن اور انزائٹی کا ذکر ہوا, اس میں صرف عام آدمی نہیں بلکہ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو, ایون وہ جو میڈیکل فیلڈ سے بھی متعلق ہیں, ان کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کو منسلک کر دیتے ہیں روحانیت کی کمی, یا کہ آپ جو ہے کوئی یعنی ریلیجس پریکٹس کریں تو آپ کی انزائٹی دور ہوگی. یعنی اس کا تعلق آپ یوں سمجھیں, وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو جو بیماری ہے, جو عرض ہے, یہ گویا کہ کسی چیز کی سزا کے طور پر ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہے, پلیز یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تکلیف رکھی ہے. عام لوگوں میں اب جو عام لوگوں میں تو کسی حد تک پھر یہ بات پریکٹیکلی ریلیونٹ بھی ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک آدمی کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ 5 ٹائم نماز پڑھ لے,
پھر تلاوت کر لے, پھر نعتیں شاتیں سننے کے لیے بھی چلا جائے, تو اس کو تو لیئر مل رہا ہے. تو ایکچولی اس چیز کا امپیکٹ پڑے گا. وہ سمجھ یہ رہا ہوگا کہ مجھے اس سے ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی تو اس کو اس سے پڑ رہا ہے. اب ایک آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملتا. بہت سارے لوگوں کو, اب یہ جو مزدور طبقہ ہے, یہ ان کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. مطلب ہے ہم یہی چاہیں گے کہ اب مسلمان معاشرہ ہے تو اس میں اتنا ہی ٹائم دے دیں بھائی, کم از کم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا. لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, مسجد میں آنا جانا, کمیونیکیشن ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو جو آپ اس کو تزکیہ نفس کہیں یا کچھ کہیں, اس کے تو ظاہر ہے مختلف عقائد ہیں, مختلف مذاہب ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یا اپنی سوشل کمیونٹی میں بیٹھا ہو, اور وہ اول تو انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پاگل پن یا کوئی ایک انفیریئر قسم کا کوئی مسئلہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دلیر ہو, وہ بات کر دے, تو بجائے اس کے کہ اس کو جو طبی حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو اچھی کاؤنسلنگ کی جائے, وہ یہ زیوں کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اور آپ جو ہیں آپ بس آپ مذہب میں پناہ ڈھونڈیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں اسپریچول وائڈ ہے, جو کہ اگر مجھے کوئی کہے گا تو ظاہر ہے مجھے دکھ ہوگا, کیونکہ کوئی مجھے جج تو نہیں کر سکتا نا. یعنی آپ دیکھیے اگر OCD ہے تو اس کے اندر آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, سیروٹونن ہے, یا جو اس طرح کے آپ کے جو کیمیکل امبیلنس ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن بھی چاہیے, کچھ جگہوں پہ آپ کو کاؤنسلنگ جو بھی چاہیے. ایڈوائس ہے, مطلب ایڈوائس تو آپ جس لیول کے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوگی نا. مثلا اگر ایک نیم خواندہ آدمی ہے, اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے اپنے نظریات ہیں, لیکن ایک عام ڈاکٹر جو ہے جو فلسافیکلی یا اتنا اویئر نہیں ہے, تو وہ تو کہے گا کہ آپ نماز پڑھا کریں, تو اس میں عرض بھی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ جو آپ نے ایڈوائس دینی ہوتی ہے نا, یہ تو آپ نے جو اگلا آپ کا آڈینس ہے اس کے مطابق دینی ہے. مطلب اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ بھئی تم اسپرچویلٹی کی طرف وہ رجوع کریں, تو ایک طرح سے اس کی آپ بیہیویئر چینج کر رہے ہیں. اب اگر وہ اس کو مثلا نماز پڑھنے کے جاتا ہے تو وہ صرف نماز پڑھنے پھر نہیں جائے گا, وہ اس کو اتنا ٹائم اپنے پاس کر لے گا کہ وہ اسی ٹائم میں پھر ہو سکتا ہے کوئی اور کام بھی ایسا کر لے جو کہ اس کی ہیلتھ کو بہتر کرے گا. سر دیکھیے نا, اف آئی نیڈ فیورن فار ایگزامپل 10 ملی گرام ٹوائس اے ڈے, یہ ڈیفیشنسی جو ہے یہ وہ عوامل تو دور نہیں کر سکیں, نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ اسپریچول وائڈ ہے. اف آئی ایم اسٹرگلنگ ود اینزائٹی, سو نہیں آپ کو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک انڈر میٹرک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کو تو میں کہوں گا نا, دیکھیں نا ہم نے اس کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی چینج لانی ہے نا, تو وہ جو اس کے ریلیونٹ ہے اس کے کریں گے. سر میں شاید نہیں نقطۂ نظر واضح کر سکا میرا, چونکہ طبی مسائل اور ہمارا رویہ ہے نا. دیکھیں ایک خاتون کو ہسٹیریا ہے, اس کی وقت پہ شادی نہیں ہوئی, اس کو ہسٹیریا ہے, اور میں زیوم کروں کہ آپ کو جن چمٹ گیا یا آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے. ہاں نہیں یہ اٹ از بیڈ. اچھا اس کا تھوڑا سا دوسری شکل یہ میں بن جائے گی کہ آپ ایک سوشل اویئرنیس یہ ہو کہ آپ کے جو نفسیاتی عارضے ہیں ان کا حل جو ہے وہ آپ کے جو میڈیکل کاؤنسلنگ میں ہے یا جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کے پاس ہے, یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو طبی بنیادوں پر دیکھیں. ہمارے ہاں وہ مائنس ہو جاتا ہے اور ریزیوم کر لیا جاتا ہے کہ نو دیر از سم تھنگ رانگ ان دا پیشنٹ, جبکہ پیشنٹ کو اس وقت تو کیئر چاہیے نا, اس کو سپورٹ چاہیے. یعنی میں یہ تو نہیں, اور یہ میں آپ کو اپنی ذاتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں. میں ایک بہت بڑا یہاں اسلام آباد کا ہی ہاسپٹل ہے, دیٹ ول بی مائی لاسٹ ریمارک بیکاز آئی نو ٹائم زیادہ جا رہا ہے. تو میں ان کے پاس گیا ہوں, میں نے ان کو اپنا بتایا کہ یہ پرابلم ہے. دیٹ واز OCD, آئی ہیو نو ریلیکٹنس ٹو شیئر اٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میں روحانیت کی کمی ہے. اٹ واز I have studied till doctor. آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو تبلیغی جماعت میں بھی جاتا ہو, سر پھر تو اس وہ نے میں یہ نام نہیں لے سکتا ہوں, یہاں کا پاکستان کا اور اسلام آباد کا تو سب سے بڑا ہاسپٹل, آئی ووڈ لائک ٹو نیم. بٹ وہ یہ دیکھیں نا, اگر آپ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے, میں یہ چاہتا ہوں, میں آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ بتائیں کہ اگر کسی کو نفسیاتی یا کوئی سائیکولوجیکل عارض ہے تو وہ جینون ایک عارض ہے, اور اس کو
طبی بنیادوں پر ہی دیکھنا چاہیے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جب میں مشورہ دوں گا تو جو اگلا بندہ ہوگا اس کے جو کلچرل حالات ہیں اس کو میں بیچ میں انکلکیٹ کر کے مشورہ دوں گا. سر وہ مثلا اس میں اگر آپ مشورہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی مشورہ تو طبی ہوئے گا نا. نہیں وہ بھی طبی ہی ہوگا. دیکھیں نا اب ایک آدمی کا اس کو, اب ایک آدمی نے اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم جا کے بلیک ہول اٹینڈ کیا کرو. وہ منڈی بہاؤدین میں رہنے والا ایک ناخواندہ آدمی ہے تو اس کو میں کہوں جی کہ آپ ہر جمعے جایا کریں بلیک ہول میں ہوتے ہیں. اس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو اس کو اویلیبل ہیں اس طرح کی, بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے اپنے جو مثلاً اس کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تم ہر وقت موبائل میں لگے رہو, تم باہر نکلا کرو, ٹھیک ہے, تو ساتھ اس کی والدہ بیٹھی ہوگی, ہاں میں بھی اس کو کہنی ہے تو کم از کم جا کے نماز پڑھ لیا کر. اب میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا نہیں یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. تو یہ جو آپ کے کلچرل ویریبلز ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے انکلکیٹ بیچ میں کرنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو میں اینٹی ڈپریشنٹ تو دوں گا لیکن کچھ مشورے بھی تو دوں گا نا. اب مشورے اس کی کلچرل مائلیو کے مطابق ہوں گے. اچھا یہ جو چیز ہے نا, یہ ادھر اشارہ بھی کیا نیر صاحب نے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خود ڈاکٹر جو ہے وہ کتنا سوشلی اویئر ہے اور اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ کتنا ڈیورسیفائڈ ہے. بالکل اٹ ڈیپینڈس. بالکل اگر وہ لکیر کا فقیر ہے, میڈیسن سے باہر نہیں آ رہا, اس نے کلینک سے باہر کبھی چیزوں کو دیکھا نہیں ہے, پبلک کی صورتحال کو سے آگاہ نہیں ہے, تو پھر وہ واقعی ادھر اشارہ کر رہے ہیں. ہاں وہ کرے گا بالکل. مجھے خود یعنی انہوں نے بتایا ڈاکٹر کی حیثیت سے, یہاں ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے تبلیغی جماعت کے, وہ بلکہ گئے تو ملے تو کہیں جی کہ آپ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس وقت نا کمزور حالت میں ہوتا ہے, اس وقت آپ اس کو نماز کہا کریں تو وہ نماز کی طرف اس کے جانے کے چانسز زیادہ ہیں. وہ اپنے نقطہ نظر سے انہوں نے بات کی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایون اگر ایک ڈاکٹر اویئر بھی ہے تو اس کو جب وہ یعنی جو دوائیاں دینے کے علاوہ جو مشورہ دے گا تو وہ تو کلچرلی اورینٹڈ ہوگا نا. اب ایک دیہات میں ایک بندہ رہتا ہے, اس کو اگر آپ نماز کا کہہ دیتے ہیں, جو کہ ہر وقت گھر میں بیٹھا رہتا ہے, موبائل پہ لگا رہتا ہے, اس کو اگر آپ نماز کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر پہلے ہی عبادت میں غرق رہتا ہو تو پھر اس کو مزید کیا ڈوز دی جائے گی. اور اگر وہ ایگنوسٹک ہو یا ہمارا غیر مسلم دوست ہو تو پھر میرا ذاتی میں غیر مسلم کو نہیں کہہ رہا, میں مسلم کو کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹسز ہیں, پرسنلی دس از مائی فیلنگ کہ وہ جو گلوبل نارمز ہے اس کے مطابق رہے تو بہتر ہے. اور اگر عمومی کوئی دینا ہے کلچرل, نہیں دیکھیں یہ گلوبل نارمز کے مطابق نہیں ہوگا. جو میڈیکل پریکٹس ہے وہ آپ کی جو پرٹیکولر جو مائلیو ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. اس کو آپ کو کلچرل فیکٹرز بیچ میں انکلکیٹ کرنے پڑیں گے. وہ گلوبل نارمز کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آپ ملا کے اس طرح دیں کہ وہ ایک ہول بن جائے. لیکن آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ ایک ایسی سب اربن ان پڑھ پاپولیشن میں بیٹھے ہیں اور وہاں آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ میں نے نماز کا تو نام ہی نہیں لینا, یہ غلط ہے. ادھر آپ کو لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب جو بھی مشورہ دیں لیکن اور میڈیکیٹ نہ کریں. ہاں بہت زیادہ اوور میڈیکیشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ اوور میڈیکیشن ہو رہی ہے. اور میڈیکیٹ بھی نہ کریں اور کچھ ایسا مشورہ بھی نہ ہو جس سے وہ پہلے سے زیادہ وہ ہو جائے سیلف سینٹرڈ ہو جائے. یہ ری ایکشن ہے تو پھر یہ دوائی کھا لیں, اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ کھا لیں. ہاں وہ انور مقصود کا ایک بڑا فارماسیوٹیکل نظم ہے اور ڈاکٹرز کا جو آپس میں جو نیکسس ہے وہ بھی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ بھی جو ہے پوری دنیا میں اٹ از پلینگ ہیوک وتھ پیپل. بالکل آپ 5-5, 6-6, 7-7 دوائیاں جو ہے لوگوں سے بات کریں تو وہ کوئی کہتا ہے کہ جی میرا 50,000 خرچہ آتا ہے منتھلی پوری میرا اور میری وائف کا, کوئی کہے گا جی 70,000. ہاں جی ہو سکتا ہے اس سے 5واں حصہ ہی کافی ہو. بہت زیادہ ہے. اور میڈیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے بہت جو ڈاکٹرز کو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کا بھی شکریہ. ایک درمیان میں بہت اچھا مشورہ آیا کہ یہ جو میجر بیماریاں ہیں مثلا جگر کی,
مثلا ڈائبٹیز بالکل یا جوائنٹ پینز ہیں یا اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن ہے، تو اس کے اوپر ہم الگ الگ پروگرام کریں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو تکلیف دیں گے جی کسی ماہر کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. دوستو آپ کا بھی بہت شکریہ. میری طرف سے بلیک ہول کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.